سو غصے کے اوپر میں یہ ضرور بولوں گی کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب خواتین کو انزائٹی ہوتی ہے تو وہ روتی ہیں، لیکن جب مردوں کو انزائٹی ہوتی ہے تو وہ غصہ شو کرتے ہیں. سو اٹس امپورٹنٹ کہ جب کسی کو غصہ زیادہ آ رہا ہو، اسپیشلی مردوں کو، تو اٹس امپورٹنٹ ٹو سی کہ ایسا تو نہیں کہ دے آر گوئنگ تھرو انزائٹی. لیکن ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہر شخص اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا. کچھ لوگ آٹسٹک ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر کچھ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، تو ان کے اندر کچھ ایسی کمیاں ہوتی ہیں جو نشو و نما میں بعض اوقات کمی رہ جاتی ہے، گروتھ کے اندر، کہ انہیں گھر سے ایسا ماحول نہیں مل پاتا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں بولنگ سے، بہت زیادہ. میرے پاس ایسے آٹسٹک لڑکے آئے ہیں جو کہ ویسے بیچارے دے آر فنکشنل، وہ کما بھی رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، بٹ دے آر آن دا اسپیکٹرم، رائٹ. اور وہ بولنگ سے اتنا افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ دے بیکم سیوسائڈل. السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ ایک فالو اپ پوڈ کاسٹ ہے سائیکالوجی کے حوالے سے، اور آج اس وقت موجود ہے ہماری ایک کراچی کی ہماری فیوریٹ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر تماظر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے بہت ساری باتیں کی تھیں، لیکن کافی سارے، دیکھو سائیکالوجی جو سبجیکٹ ہے نا، اس پر جتنی بات کرو کم ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی، یہ فالو اپ پوڈ کاسٹ ہے، اس کے بعد یہ سیریز چلتی رہے گی انشاءاللہ. تو اس بار بہت سارے ٹاپکس سے جو میں نے نکال کے رکھ دیا، اب یہ اتنے سارے ہو گئے ہیں، اب اس بارے میں بات کرنی ضروری بھی ہے. تو زیادہ میں لمبی نہیں کرتا اور میں گیسٹ کو اپنے سلام کرتا ہوں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام دانیال، تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. آپ واپس ماشاء اللہ سے یہاں پر آئیں، بہت بہت مزہ آ رہا ہے مجھے. اور ابھی ہم نے اس سے پہلے جو کنورسیشن کی ہے اور ہم نے سارے ٹاپکس ڈیسائیڈ کیے ہیں، تو میں تو سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، تو اس لحاظ سے سائیکالوجی ایز اے کریئر، ایز اے فیلڈ کیسی ہے؟ اچھا، سو سائیکالوجی ایز اے فیلڈ تو بہت اچھی فیلڈ ہے، رائٹ. اور یو نو اف یو آر ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ دین یو شوڈ گو فار اٹ. لیکن دا ایشو ان پاکستان از کہ پاکستان میں جو ہمارے پروفیشنلز ہیں، اور اس پروفیشنلز میں جو ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں، لیکن سائیکالوجسٹ تھوڑے زیادہ، کہ دے آر ناٹ پیڈ ویل. اور جو ہے اس کی وجہ سے اگر وہ اپنا بزنس شروع کر دیں تو پھر تو دے کین سیٹ دیئر اون سیشن کی فیس اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اف دے آر ہائرڈ تو آرگنائزیشنز آر ناٹ ریڈی ٹو پے دیم دیٹ ویل. مطلب کتنے پیسے ملتے ہوں گے؟ بہت کم پیسے ملتے ہیں. یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کتنے پیسے ملتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ویری کرتا ہے. صحیح ہے، سو کوئی سائیکالوجسٹ زیادہ بھی کما سکتا ہے، لیکن دا تھنگ از کہ اگر آپ دیکھیں سائیکالوجسٹ کی تنخواہیں یوزلی 40,000 50,000 60,000 ہے، جس کے اندر گھر نہیں چل سکتا. تو اور انڈر ویلیوڈ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہاسپٹل سائیکائٹرسٹ کو ہائر کر لیتے ہیں اور سائیکالوجسٹ کو نہیں کرتے. سو اٹس اے لانگ روٹ، یو نو. ایسا اگر آپ نے ہاسپٹل میں بیٹھنا ہے تو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے آپ کو PhD بھی کرنا پڑے، کیونکہ جو میرے ساتھ جو فیلو سائیکالوجسٹ ہیں وہ PhD ہیں جو ضیاء الدین میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہوگا اس کو PhD کرنے میں، ہے نا؟ یا PhD ٹیکس ٹائم، ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اور بزنس کرنے کے لیے پھر کیا کریں؟ بزنس کرنے کے لیے یہ ہے کہ دین اگین بزنس کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے جو ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. تو یو نیڈ یور اون اسپیس ٹو بگن ود، بٹ اوبویسلی یو کین اسٹارٹ آن لائن اف یو ڈو ناٹ ہیو یور اون اسپیس، اینڈ دیٹس ہاؤ یو نو یو کین سیٹ اپ یور اون فیس. بٹ دین اگین یو نو دیر از اے لاٹ آف کمپٹیشن. اگر 1,500 کا سیشن بھی اویلیبل ہے اور وہ سب اسٹینڈرڈ، اگر مجھے نہیں پتا کہ اس میں میں کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی، بٹ دا تھنگ از کہ اگر وہ سب اسٹینڈرڈ بھی ہے تو پیپل وڈ لائکلی ٹیک دی 1,500 سیشن رادر دین دی 5,000 روپیز سیشن. چاہے آپ پورا 1 گھنٹہ دیں، پوری بات سنیں، پورا وہ کریں، بٹ پیپل وڈ گو ٹوورڈز دیٹ بیکاز وی آر اسٹرگلنگ فائنینشلی ایز اے نیشن. لیکن آئی تھنک ہر نا مارکیٹ کا ٹیئر ہوتا ہے. اب ہر جگہ پر کوالٹی تو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کوالٹی ڈاکٹر اتنے پیسے چارج کرتا ہے، جو ہائی کوالٹی ہوتا ہے وہ زیادہ چارج کرتا ہے. تو آئی تھنک اس میں بھی اٹس فیئر انف. اگر ہم لوگ اس وقت آئی تھنک معاشرے میں ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی اتنی زیادہ ہے نہیں سائیکالوجسٹ کی، مجھے ایسا لگتا ہے. لوگوں کو ضرورت تو ہے لیکن لوگوں کا کنیکشن نہیں ہو پا رہا سائیکالوجسٹ کے ساتھ. ہر کوئی جو ہے، اب جیسے میرے DM میں لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ دانیال بھائی میں کیا کروں، تو مجھے کیا پتا کیا کروں، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں اور میں تو بہت ڈرتا ہوں. اکثر لوگ مجھ سے بڑے سینسٹیو قسم کے کویشچنس پوچھتے ہیں. اوکے آئی ایم اے گڈ لسنر، بٹ میں
ایکسپرٹ اوپینین نہیں دے سکتا, میں ایڈوائس نہیں کر سکتا. تو یہ کنیکشن کروانا بھی ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اگر 500, 1000, 1500 والے بھی اگر سائیکالوجسٹ ہیں تو اگر ہم لوگ اس کو نمبر میں دیکھیں, اگر ان کے پاس پیشنٹ زیادہ ہوں تو آئی تھنک اس میں بھی پیسے اچھے بن جائیں گے بالکل گھر پہ بیٹھے بیٹھے. اچھا, اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین سائیکالوجسٹ اینڈ لائف کوچز, کیونکہ اب لائف کوچز جو ہیں وہ بغیر کسی ڈگری کے وہ لائف کوچ ہیں, اور جو ہے وہ بھلے آرگنائزیشنز میں جا کے بول بھی رہے ہیں, سرٹیفکیشن ہوتی ہے آئی تھنک اس کی بھی, بٹ آئی تھنک کہ ڈپینڈ کرتا ہے. پاکستان میں تو نہیں ایگزسٹ کرتی کوئی ایز سچ سرٹیفکیٹ, مطلب وہ کسی کیا کہتے ہیں اتھارٹیٹیو اس سے آرگنائزیشن سے اسیس نہیں ہو رہی, یا ویریفائی نہیں ہو رہی, رائٹ. سو دا تھنگ از اٹس امپورٹنٹ کہ آپ جس سے مشورہ لینے جا رہے ہیں, جس سے آپ وہ کریں, وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے, یہ چیک کرنا بھی ضروری ہے. لائف کوچ کیا ہوتا ہے یہ؟ So I actually do not know as well, but I know that they are not qualified to provide psychotherapy. Yeah. So they will tell you, how to make your life better and all. And, I'm not saying کہ آپ اپنے فرینڈ سے بھی تو بات کر سکتے ہیں, تو آپ آئی گیس لائف کوچ سے بھی کر سکتے ہیں, بٹ آپ اس سے سائیکو تھیراپی نہ لیں, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے زیادہ نقصان ہو جائے. کیونکہ بھائی ہم نے تو سائیکالوجی میں تھرو آؤٹ یہ پڑھا ہے کہ بھائی یوں نہیں کرنا ہے, یہ نقصان دہ, یوں کرنا ہے. سو ڈسپائٹ یہ کہ سائیکالوجسٹ میڈیکیشن نہیں دے سکتے تو وہ کم نقصان کر سکتے ہیں, بٹ اس کا مطلب نہیں کہ وہ نقصان نہیں کر سکتے, نقصان وہ بھی کر سکتے ہیں. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو گو ٹو اے کوالیفائڈ پرسن. صحیح ہے. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کانورزیشن کی تھی اور آئی تھنک ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک مس ہو گیا تھا, وہ تھا پوسٹ پارٹم ڈپریشن. ویری امپورٹنٹ. اور آئی ڈونٹ نو کس طرح سے مس ہو گیا تھا, لیکن اس بارے میں آج بات کر لی جائے. آئی تھنک بہت سینسٹیو ہے, تو آپ بتائیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس وقت معاشرے میں کیا سچویشن ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں بریفلی. Sure. So the thing is that motherhood is very difficult, right? ایک عورت کی زندگی بہت چینج ہو جاتی ہے, 360 چینج ہو جاتی ہے, اچانک سے ایک بچہ ایڈ ہو جاتا ہے. So that creates a lot of pressure as well. یہ on top of it obviously physically there are a lot of hormonal changes as well. اور physically ایک خاتون کی باڈی بہت کچھ سے گزری, ایک بہت بڑے ٹراما سے گزری ہے جب اس نے ڈیلیوری دی ہے یا سی سیکشن کیا ہے. سو دا تھنگ از اٹ کوڈ بی دیر آر لاٹ مینی چیلنجز دیٹ آر ایسوسیٹیڈ آفٹر ورڈز اٹ وچ پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یورینری انکانٹیننس بھی ہو گیا ہو, ٹھیک ہے, آفٹر ڈیلیوری. ہو سکتا ہے ان کو کچھ چیزوں سے الرجیز ہو گئی ہیں, وہ چیزیں نہیں کھا سکتی, ٹھیک ہے. دے ہیو ٹو واچ آؤٹ. اس کا جیسے پس پڑ گئی ہے تو وہ جو ہے وہ پرٹیکولر کچھ دوائیاں نہیں لے سکتی, بہت ہیوی میڈیکیشنس پہ نہیں جا سکتی کیونکہ انہوں نے بچے کو نرس کرانا ہے. اینڈ دیز آر آل ویری پینفل تھنگس, لائک ایون نرسنگ پیپل ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, اٹس ویری پینفل. سو ٹو گو تھرو دیٹ فزیکلی اتنا آپ چاہ رہے ہیں, مینٹلی آپ اتنا جو ہے وہ آکیوپائڈ ہیں, اونلی یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا چائلڈ. اور یوزلی اگر آپ کریئر اورینٹیڈ خاتون ہیں تو آپ کا کریئر بھی کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہوگا. آپ دوسری ذمہ داریاں اپنی شاید اتنی اچھے سے نہیں کر پائیں گے جب ایسا. سو دس ایڈز اے لاٹ آف فزیکل, ایموشنل, مینٹل پریشر آن وومین, اینڈ دیٹ کوڈ ریزلٹ ان پوسٹ پارٹم ڈپریشن. ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی بات کریں, اس کے سمٹمس کی بات کریں, تو وہ ظاہر ہے ڈپریشن کے جو سمٹمس ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں دل نہ لگنا, بار بار رونا, یہ سوچنا کہ میں مر ہی جاؤں تو اس سے بہتر ہے, یا پھر یہ کہ اپنی ایکٹیویٹیز پوری طریقے سے نہ کر پانا, صبح اٹھنے کا دل نہ چاہے, اور صبح اٹھیں بھی تو انیبل ٹو فنکشن, فٹیگ, لاس آف انرجی, ایکسٹریم لاس آف انرجی. سو دیز آر آل دی سائنس اینڈ سمٹمس آف ڈپریشن. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اپنی اولاد سے انسیت بھی کم ہو جاتی ہے. یہ کچھ آئی ڈونٹ نو کتنے کیسز میں ہوتا ہے, لیکن میں بڑا ڈر گیا تھا سن کے, یہ کیا بات ہے, تو بڑا خطرناک ہے. یا سو وین یو آر ڈپریسڈ یو آر نم. تو جب آپ نم ہو جاتے ہیں نا, تو یہ ضروری نہیں ہر کسی میں ہو. کچھ لوگ بہت اوورلی اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے دے اسٹاپ کیئرنگ, رائٹ, بیکاز دے آر سو نم. تو اپنے بارے میں بھی کیئر نہیں کرے, ہم مر جائیں تو مر جائیں, وہ کھا پی نہیں رہے, کچھ نہیں کر رہے, تو وہ بچے کے بارے میں بھی نام ہو جاتے ہیں. سو دس از ناٹ سم تھنگ کہ وہ اچھی مدر ثابت نہیں ہوگی بیکاز وہ شی از گوئنگ تھرو پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اور وہ بچے سے اس وقت وہ انسیت اور وہ اٹیچمنٹ نہیں شو کر پا رہی ہے, اس کا اس طریقے سے خیال نہیں کر پا رہی بیکاز شی از گوئنگ. سو آئی ہیو سین پیشنٹس ود پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو سائیکوسس میں بھی پہنچ گئے,
ٹھیک ہے. تو دا تھنگ از اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کائنڈ لائک ہائی لائٹ دس از پوسٹ پارٹم ڈپریشن اینڈ دین آسک دا مدر کہ بھائی وٹ ڈو یو وانٹ. انٹروینشن آپ پہلے دیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں. ہیلپ از ویری امپورٹنٹ کہ بچہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی اور سنبھالے تاکہ ماں کو اپنا می ٹائم بھی مل سکے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی سیلف کیئر کے لیے بھی ٹائم مل سکے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. جو چیز مجھے ایک ہائی لائٹ کرنی ہے, وہ میں نے جو دیکھا ہے کہ پیشنٹس آتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے, اینڈ دین دے سے کہ پلیز آپ میرے شوہر کو بھی سمجھاتے ہوں باہر بیٹھیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ایسے کچھ نہیں ہے, تمہارا وہم ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. عورتیں تو اتنی خوش ہوتی ہیں بچہ پیدا کر کے. ارے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. یا دیٹس اے ہیوج شوہر ہی ساتھ نہیں ہوگا تو پھر سسرال کہاں ہوگا بھائی. ایگزیکٹلی. سو دے ایوری ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از اے فزیولوجیکل تھنگ دیٹ از ہیپننگ ود دا وومن. ہر عورت کو نہیں ہوگا, لیکن بہت پرسنٹیج آف خواتین ہیں جو اس سے گزریں گی. اینڈ اٹ ڈزنٹ مین ٹو آل دا وومن ہو آر گوئنگ تھرو پوسٹ پارٹم ڈپریشن, آئی وانٹ ٹو سے اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو آر ناٹ اے گڈ مدر. اٹ جسٹ مینس دیٹ یو آر جسٹ اے ہیومن ہو از ایز ویلنریبل ایز آل آف اس آر. ویری نائس. ولنریبلٹی کی بات کیا آپ نے. ہم جو ولنریبلٹی ہے یہ مرد حضرات اکثر شو نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مرد روتے کیوں نہیں ہیں؟ تھوڑا ڈیٹیل میں اس بارے میں بات کرنی پڑے گی. یہ تو دانیال آپ نے بہت ہی مزے کا ٹاپک چھیڑا ہے. سو دا تھنگ از دیٹ یو نو مین, آپ بتائیں, لائک آئی ووڈ آلسو وانٹ یو ٹو شیڈ لائٹ آن دس کہ مین وانٹس ٹو اپیئر اسٹرانگ, رائٹ. اینڈ آئی تھنک کہ کچھ ایوولوشن سے ہوا ہے کہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی جیسے آئے ہیں کہ مرد کے لیے ہم نے کہا تھا کہ وہ کمائے گا اور خواتین گھر پہ رہیں گی. سو سم ہاؤ مین وین دے وینٹ آؤٹ آئی تھنک اینڈ دے انٹریکٹڈ ود ادر مین اینڈ دیر واز دس کمپٹیشن بٹوین مین ایز ویل. سو سو دے تھاٹ کہ نہیں, آئی ایم دا اسٹرانگیسٹ, یو نو, آئی ایم دا اسٹرانگیسٹ بیکاز مین آر اسٹرانگ, رائٹ. سو فزیکلی یا سو دا تھنگ از کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں زیادہ اسٹرانگ ہوں, میں زیادہ اسٹرانگ ہوں. سو آئی تھنک یہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا کہ ہم نے اپنی ولنریبلٹی نہیں شو کرنی. اور سب سے اسٹرانگیسٹ نے بولا کہ میں تو روتا بھی نہیں ہوں, اس نے بولا میں سب سے اسٹرانگ ہوں. وہاں سے پرابلم چلتی آ رہی ہے. یا بٹ دی ڈیلیما آف ہیومنز از کہ ہیومن بینگس کنیکٹ آن ولنریبلٹی. مطلب کنیکشن ہی ولنریبلٹی پہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسٹرینتھ پر کنیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, ولنریبلٹی پہ لوگ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم جو ہے مرد اسپیشلی دے ڈو ناٹ شو دیئر ولنریبلٹی, بٹ دس نیڈس ٹو بی چینج. وی نیڈ ٹو ایکسپریس آور ولنریبلٹیز اینڈ بی اوکے ود بینگ ولنریبل, بیکاز یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم ولنریبل ہیں. مطلب دانیال کم آن, آئی مین لائک وی کین گیٹ سک, میں بھی یہاں سے گروں اور مر جاؤں, یو نو, بلیڈنگ. ہاں یا ایگزیکٹلی. تو دا تھنگ از کہ وی آر آل ولنریبل, لیکن وی ہیو ٹو بی اوکے ود بینگ ولنریبل. سو دا ایشو آلسو از کہ جب لوگ ڈپریشن کے ساتھ آتے ہیں, اب آئی ہیو اے پیشنٹ رائٹ ناؤ ہو از کمنگ ٹو می ود گریف, رائٹ, لاٹ آف گریف, ہی ہیز لاسٹ لوڈ ون. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ میں ایسے کیوں ہو رہا ہوں, میں ایسے کیوں ہو رہا ہوں, میں ایسے ڈپریس کیوں ہو رہا ہوں, مجھے اتنی انزائٹی کیوں ہو رہی ہے. اینڈ آئی واز لائک بیکاز یو آر اے ہیومن بینگ, رائٹ. اینڈ سو آئی ٹولڈ ہم, آئی واز لائک اٹس اوکے ٹو بی ولنریبل, it's okay to be weak at times as well. It's okay to accept that, you know, human beings are weak. And then he cried, and, you know, he cried so much. And then he was like, pata nahi main kitne saalon ke baad roya hu. Oh. Yeah. Interesting, right? یہ اچھا ہوا کہ آپ اس طرح سے اسٹوریز شیئر کریں, بیکاز یہ چیز تو معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے اور آپ اکثر و بیشتر اس طرح کی اسٹوریز سے انٹریکشن ہوتا ہوگا آپ کا. Yeah. That's very weird. اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ روتے کیوں نہیں ہیں. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسنو فلیک بن جائیں, اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ہر چیز پہ رونا اور ہر چیز پہ تکلیف اور ہر چیز پر شور مچانا شروع کر دیا. وہ نہیں, بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے نا, ہم اگر رونے کی بات کریں تو لوگ ایکسٹریم پر لے جاتے ہیں ہر چیز کو. یہاں ایک ایکسٹریم چل رہا ہے, یہاں ایکسٹریم یہ چل رہا ہے کہ اپنے دکھ بیان نہیں کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی مرد ہیں, جو بھی جس تکلیف سے گزر رہے ہیں, آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ بہت زیادہ تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو ہے جس وقت معاشرے کے ہمارے اکنامک ایشوز چل رہے ہیں ملک کے, تو مردوں نہیں سنبھالا ہوا ہے. اب جتنے بھی ہمارے رورل ایریا ہو یا اربن ایریا ہو, یہاں پر مرد ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ سر پر تو مرد کے پڑی ہے اس وقت, اور وہ جس طرح سے فائنینشیل سچویشن سنبھال رہے ہوں گے گھر کی, آئی کین انڈرسٹینڈ دا پین. اور مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ گھر والوں کی جو ہے بچوں کی فیس دینا, گھر کی یوٹیلیز, یہ جو ہمارے بل ہوتے ہیں ساری کی ساری یوٹیلیٹیز, اس کو دیکھنا, یہ کتنا مسئلے والا ہوتا ہے.
اب وہ کہیں زیادہ ایکسپلین نہیں کرتے ہوں گے کہ یار میں کس مسئلے سے کر رہا ہوں, یا پھر میں کہیں سے ادھار لے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو دین اپنے ہی مسئلے ہوتے ہیں, بہت سارے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں گھر میں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ اس کو روکنے سے, وہ جو تکلیف ہوتی ہے, وہ رونا دھونا ہوتا ہے, اس کو روکنے سے آئی تھنک نقصان ہی ہوتا ہے کہ باقی چیزیں جو ہے نا وہ باقی نیگیٹو چیزیں جو ہے نا وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ بولا ہے. اور جو آپ نے لفظ بھی یوز کیا ہے نا کہ مطلب سپریس جو ہے نا, جب ہم ایموشنس کو کر دیتے ہیں تو پھر سارے ایموشن سپریس ہو جاتے ہیں. جب ہم گریف کو سپریس کر دیں گے, سیڈنس کو سپریس کر دیں گے, اب وہ جو روتے نہیں ہیں لوگ, ایسا تھوڑی انہیں رونا کبھی آتا نہیں ہے, انہیں رونا آتا ہے پر وہ اس کو سپریس کر دیتے ہیں. اب جو سپریس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جوائے بھی سپریس ہو جائے گی, اس کی وجہ سے احساس سپریس کر رہے ہیں آپ. تو احساس از دا بیوٹی دو, رائٹ. احساس از دی کور آف ہیپینس ایز ویل. دیٹس ایکچولی ٹرو. کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر تکلیف کو اس طرح سے کم کرے گا تو جوائے کو بھی آپ کم کر دو گے. اور ایسا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں جن کے اندر جو روتے نہیں ہیں, تو ان کے اندر میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ وہ خوش بھی نہیں ہوتے زیادہ, وہ ہنستے بھی کم ہیں, وہ زیادہ محبت بھی شو کم کرتے ہیں, اور غصہ زیادہ کرتے ہیں. یا عجیب کنیکشن ہے یار, اور اٹس ویری انٹرسٹنگ. سو غصے کے اوپر میں یہ ضرور بولوں گی کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب خواتین کو انزائٹی ہوتی ہے تو وہ روتی ہیں, لیکن جب مردوں کو انزائٹی ہوتی ہے تو وہ غصہ شو کرتے ہیں. سو اٹس امپورٹنٹ کہ جب کسی کو غصہ زیادہ آ رہا ہو, اسپیشلی مردوں کو, تو اٹس امپورٹنٹ ٹو سی کہ ایسا تو نہیں کہ دے آر گوئنگ تھرو انزائٹی. میرے ساتھ ہوا ایسا, اکثر و بیشتر ہوتا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی ٹریک کر رہا ہوتا ہوں کہ یار کیا وجہ ہے. 2 وجوہات ہوتی ہیں میرے غصہ ہونے کی. ایک واقعی انزائٹی ہوتی ہے کام کی, کہ کوئی پرابلم چل رہی ہے اور میں غصہ جو ہے پھر وہ اپنے ماحول پر جو ہے نا غصہ اتار رہا ہوں, آس پاس جو بھی ہے اس سے. پھر میں صحیح ٹون میں بات نہیں کر رہا, ایسا نہیں ہے میں مارنا شروع کر دوں گا, لیکن یہ ٹون میری, مجھے پتہ ہے کہ یار ٹون میری خراب ہو چکی ہے باس, میرا موڈ آف ہو چکا ہے. اینڈ دین دوسری وجہ جو ہے وہ پھر بھوک ہوتی ہے, ہینگری ہو جاتا ہے انسان. سو وہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے مجھے. ویری انٹرسٹنگ یار. غصے کی بات جہاں تک ہم لوگوں نے کی, مجھے بتائیں کہ بچوں میں غصہ, میں نے دیکھا ہے کہ آج کل بچے کافی غصہ ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال, یہ بچوں میں غصہ پہلے تھا یا پھر بڑھ گیا ہے؟ اور اگر پہلے تھا بھی, اس بارے میں بات پرابلم نہیں کی ہوگی ہم لوگوں نے, تو آج کر لیتے ہیں بچوں میں غصہ کیوں ہوتا ہے. سو آئی تھنک جو بچوں میں اگر کوئی پیشنٹ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے میں غصہ بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے 2 انٹرونشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ کہ اسکرین ٹائم ریڈیوس کر دیں. ان کا اسکرین ٹائم بچوں کا 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ٹی وی فون لیپ ٹاپ کمبائن. صحیح, بس 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ صحیح. اینڈ دین دوسری چیز یہ کہ آئی آلویز ٹیل دیم ٹو ایڈ اسپورٹس ان دیئر لائف. اٹس سو امپورٹنٹ فار کڈس ٹو گو آؤٹ اینڈ پلے فزیکلی. اٹس سو امپورٹنٹ. کیونکہ ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے, ان کی گروتھ کے لیے ضروری ہے. ان کے گروتھ ہارمون نہیں ریلیز ہوگا, ان کا کورٹیسول لیول کیسے نیچے جائے گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے, ان کی مینٹل, ان کی. آپ کو پتہ ہے جب ہمارے ہر وقت نیورونس کے کنیکشن ہو رہے ہیں دماغ میں, صحیح ہے, اور جب بھی کوئی نئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے تب بھی ہو رہا ہے, جب ہم کسی نئے شخص سے کنیکٹ کرتے ہیں تب بھی ہو رہا ہے. سو بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ فزیکل دیٹ سوشل بانڈنگ ایز ویل. جب وہ کھیلنے میں سوشل بانڈنگ کرتے ہیں وہ بھی, اینڈ دین فزیکلی پلے ایز ویل. سو ایکسرسائز تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے بچوں کا غصہ کم ہو سکتا ہے. یس 100%. سو اگر بچے کے اندر اینگر ایشوز ہیں تو آپ پہلے اسے اسپورٹس میں ڈالیں. اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوتا تو دین برنگ ہم فار کاؤنسلنگ سیشنز اینڈ ویل سی. بٹ اسپورٹس میں ڈالیں, آئی ایم پریٹی شیور 90% تو ہو جائے گا. لیکن یہ غصہ اگر بچوں میں دوسرے بچوں پہ نکلنے لگا تو ہاں, بلی آئی تھنک یہ تو والدین کا کام, مطلب کاؤنسلنگ سیشنز آر آلویز دیئر فار یو, بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ جو بلیز ہوتے ہیں دوز آر آلسو دا کڈس ہو آر سفرنگ, رائٹ. دے آر سم ہاؤ ان پین اینڈ دیٹس دا وے دے ہیو چوزن ٹو ایکسپریس دیئر پین. اوکے, میں بلی ہوا ہوں کافی زیادہ اپنے کچھ دوستوں کے ہاتھوں, اور آج وہ میرے دوست ہی ہیں, لیکن مجھے آئی ڈونٹ نو, لیکن دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. میں نے کبھی اس نظریے سے دیکھا نہیں کہ یار سامنے والا کسی تکلیف میں ہے یا نہیں ہے. میں کیوں دیکھوں, میں آلریڈی میں خود تکلیف میں تھا. دیکھیے کوئی بھی اگر انسان, چلو اگر بچوں سے ہٹ کے ہم ایڈلٹس پہ بھی آ جائیں, جو ایڈلٹس بھی بلی ہوتے ہیں,
رائٹ. اور کراچی میں تو ہم کافی ہوتے ہیں بلی. لیکن یہ کہ اگر میں بہت پلیزنٹ موڈ میں ہوں اور مجھے کوئی انزائٹی ڈپریشن نہیں ہو رہا, مجھے کوئی میرا بلڈ پریشر بھی بالکل ٹھیک ہے, نا آئی ایم ہیپی, تو وائی وڈ آئی گو اینڈ بلی سم ون, رائٹ. میں تبھی بلی کروں گی نا کہ اس کو تو میں بتاتی ہوں, رائٹ. جب بلینگ پہ بات کی تھی ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم. نو لیٹس ٹاک اباؤٹ بلینگ کے. ہم تھوڑا سا کور پہ بات کرتے ہیں نا کہ بلینگ ہوتی کیا ہے ایکچوئل میں, کیونکہ معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. میں بڑا خلاف ہوں بلینگ کے, کیونکہ اس چیز کا, اس ماحول کا تو پارٹ ہم لوگ رہے ہیں آف کورس. مجھے بتائیں, تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ بلینگ ہوتی کیا ہے. سو بلینگ از جب آپ انٹینشنلی اگلے کو فیل بیڈ کرائیں, دیٹ از بلینگ. چاہے وہ تانا مارنا ہو اور چاہے وہ سب مل کر پلان کریں کہ بھائی آپ میں جو بھی بولوں تم نے ہنسنا ہے. ایک وہ بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل. پہلے ہاں بہت یہ ٹرک ہماری ایک گیدرنگ میں استعمال ہوتی تھی کہ ایک جو ہمارا سب سے بڑا جو سردار تھا وہ یہ بولتا تھا کہ یار بس میں جو بولوں تم نے ہنسنا ہے, ٹھیک ہے. سامنے والے کے جو ہے نا بلی کرتا ہے, اور وہ ایک روز کا سین تھا which is not nice I think. میں تو خیر اس سے بالکل اب ڈس ایگری کرتا ہوں. لوگوں کے کانفیڈنس لیول بہت افیکٹ ہوتے ہیں اس سے, بہت کچھ افیکٹ ہوتا ہے. یا لیکن آئی تھنک مجھے پرسنلی بلینگ نے اسٹرانگ بھی کیا ہے. مطلب میں صرف پازیٹیو سائڈ کی بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو نارملائز کرتے ہیں. آف کورس اس کا میں ایک یہ چیز ہے کہ میں نے کیا سیکھا ہے اس سے. میں نے یہ سیکھا ہے کہ یار اگر 4 لڑکے مجھ پہ ہنس رہے ہیں تو پھر مجھے اگر وہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے تو آئی تھنک مجھے اس سے کانفیڈنس جو ہے وہ کانفیڈنس تو میرا لوز ہو رہا تھا, لیکن اندر سے میں کافی زیادہ سخت ہو رہا تھا. اینڈ دین اس کے بعد پھر میں ایک پروف, ایک ہوتا ہے نا بلٹ پروف ہو جاتا ہے انسان, مجھے فرق ہی نہیں پڑنا شروع ہوا. میں نے بولا جو کرنا ہے کرو یار, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس. سو یہ چیز آ جاتی ہے. لیکن اس کا جو نیگیٹو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر کوئی نہیں برداشت کر سکتا, ٹھیک ہے. میں نے برداشت کر لیا, ٹھیک ہے, لیکن ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ یار میں نے برداشت کیا تو تم نے کیوں برداشت نہیں کیا. نہیں یار, سامنے والے پر کتنا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں. سو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے یہاں ڈسکس کرنا کہ دیکھو دانیال, آپ ماشاء اللہ بہت انٹیلیجنٹ ہو, صحیح ہے, لیکن ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہر شخص اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا. کچھ لوگ آٹسٹک ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے اندر کچھ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, تو ان کے اندر کچھ ایسی کمیاں ہوتی ہیں جو نشو و نما میں بعض اوقات کمی رہ جاتی ہے, گروتھ کے اندر, کہ انہیں گھر سے ایسا ماحول نہیں مل پاتا, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں بلینگ سے, بہت زیادہ. میرے پاس ایسے آٹسٹک لڑکے آئے ہیں جو کہ ویسے بیچارے دے آر فنکشنل, وہ کما بھی رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, بٹ دے آر آن دا اسپیکٹرم, رائٹ. اور وہ بلینگ سے اتنا افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ دے بیکم سیوسائڈل. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز اینڈ ٹیل پیپل اینڈ ایجوکیٹ پیپل جو بلی کریں. اور مطلب ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کوئی کسی کے اندر کیا ڈسیبلٹی ہے, کسی کے اندر کیا کمی ہے, یا کیا کمی رہ گئی اس کی گروتھ کے اندر. اس کی جو ایوریج ایج دیکھتے ہیں ہم لوگ تو آئی تھنک اسکول سے شروع ہوتی ہے بلینگ, کالج تک چلتی ہے, یونیورسٹی میں آ کر آلموسٹ اینڈ ہو جاتی ہے. تو یہ جو اسکول اور کالج والا ٹائم ہے, آئی تھنک اس پورے دورانیے کے جو بچے ہیں نا, اس ایج کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسکولوں سے ہونا چاہیے یہ. اور اکثر بڑے اسکولوں میں ہوتا ہے, کیونکہ میری چھوٹی بہن جو ہے اس نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے, تو اس کو جب گھر میں ہم مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو کلیئر بولتی ہے کہ آپ لوگ بلی کر رہے ہیں. مطلب ہم لوگ کا پلان کے ساتھ بلی کر رہے ہوتا ہے, مطلب ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم گھر میں اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے, بہن بھائی ہیں, تفریح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بلی از سم تھنگ ایلس. بلی از لائک کہ آپ کنٹینیوسلی آپ کو پتہ ہے انٹینشن کے ساتھ ایک بندے کو آپ جو ہے وہ چورنگی بنا رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. اور آپ نے جو بات کی ہے نا کہ لوگوں کو سوسائڈل کر دیتی ہے, اور اس طرح کے کیسز ہیں پوری دنیا میں. بالکل, اور یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے بھائی. بالکل بھائی, کچھ لوگ بیچارے کانفیڈنس ہی اپنے فرینڈس سے ڈرائیو کر رہے ہیں, ان کو گھر سے وہ کانفیڈنس نہیں مل رہا, تو اگر وہ باہر نکلتے ہیں گھر سے اینڈ پیپل لاف ایٹ دیم, تو وہ تو بالکل ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا نا. تو اٹس حالانکہ پتہ ہے کیا کہ لوگ کہیں گے لو بچے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کہ سب کو نا یاد ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں بلی. میرے سارے جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس, وہ ان کو یاد ہوتا ہے کہ وہ کیسے بلی ہوئی, کس بات پہ بلی ہوئی, کیا کہا دوست نے یا کیا کہا سامنے والے, اور وہ کون لوگ تھے. تو اٹ مینس کہ اٹ ہیز اے لاٹ آف افیکٹ, رائٹ. سو دس از امپورٹنٹ. سو وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور کڈس, وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور ٹین ایجرز کہ یہ غلط ہے.
اور اس کا مطلب یہ کہ مذاق نہیں کر سکتے. مذاق الگ چیز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. جو لوگ جو ہیں تھوڑے بہت دماغ رکھنے والے ہیں ان کو بولی اور مذاق کا ڈفرینس ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا. ایک اور بڑا مسئلہ ہے بھائی ہماری جنریشن میں, اسپیشلی مجھ میں بھی, وہ ہے وقت کا ضیاع کرنا, جس کو پروکریسٹینیشن کہتے ہیں ہم. تو پھر یہ پروکریسٹینیشن کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اتنا زیادہ ہم لوگ وقت ضائع کیوں کرتے ہیں؟ میری بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ میں ایک دم کام کرتے کرتے ایک دم فوکس آؤٹ ہوتا ہے اور میں کچھ اور کام کرنے لگ جاتا ہوں, فون میں لگ جاتا ہوں ڈائریکٹلی. اینڈ دین فون کھولا تو پھر فون میں جو ہے پھر اسکرولنگ مائنڈ فل اسکرولنگ نہیں چل رہی, اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور کون سی ویڈیو چل رہی ہے, کون سی میم چل رہی ہے. میں نے کہاں سے یہ کام شروع کب سے کر دیا, میں تو کام کر رہا تھا, دوبارہ سے پھر مشکل سے اپنے آپ کو کام پر لانا پڑتا ہے. یہ کیا وجہ ہے بھائی, کیوں ہوتا ہے؟ سو دانیال, آپ نے سوال اور جواب دونوں اپنی کانورسیشن میں دے دیا مجھے. جی, سو جو سوال ہے آپ کا پروکریسٹینیشن کیوں ہے, عام فہم ایک میں دو بات, ایک بہت انٹینس پروکریسٹینیشن ہوتی ہے اور ایک مائلڈ پروکریسٹینیشن ہوتی ہے, جیسے آپ اپنی بات کریں تو انٹینس والی بتاؤں گا میں ابھی آپ کو. اچھا, سو جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسکرین, جو ہمارا اسکرین ٹائم ہے نا, تو دا تھنگ از کہ انسان کو کام کرنے کے لیے کانسنٹریشن کی ضرورت ہے, رائٹ. سو وی نیڈ فوکس, وی نیڈ کانسنٹریشن. اب یہ تو سائنس پروو کر رہی ہے کہ تھرو جنریشنس, بیبی بومرز, جین ایکس اور ملینیلز, جین زی کا سب سے کم ہے اٹینشن اسپین, ٹھیک ہے, ہم سے بھی کم ہے ملینیل سے. تو جو ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ شارٹ ویڈیوز ہیں, اس کی وجہ یہ ہمارے اسمارٹ فونس ہیں, یہ ٹیک ہے جو ہمیں کنزیوم کر رہے ہیں. تو یہ ویڈیوز اتنی شارٹ اسپین کی ہوتی ہیں, 10 سیکنڈ کی ہوتی ہیں, تو دیٹ کائنڈ لائک وہ ہمیں 10 سیکنڈ کے لیے اسٹیمولیٹ کرتی ہے, پھر ہم نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں 10 سیکنڈ کے لیے. اس سے ہمارے اٹینشن اسپینس جو ہیں وہ چھوٹے ہو رہے ہیں. تو اب دا تھنگ از کہ ہم کوالٹی ورک صرف مطلب ایک گھنٹہ بھی نہیں, آئی گیس آدھا گھنٹہ کام کیا اینڈ دین وی اسٹارٹ اسکرولنگ. سو one should have that kind of discipline in their life if they want to produce quality work, کہ وہ اپنے فونس کو باہر رکھ دیں, کیونکہ اٹس اے ڈسٹریکشن. اسی سے ADHD ہوتا ہے کیا یا نہیں؟ یا دس could be. So ADHD is attention deficient hyperactivity disorder, and ہم بھی ابھی تک اس کی causes معلوم کریں, بٹ یس جو بڑوں میں ہے ADHD بچوں میں ہوتا ہے, بڑوں میں ADD ہوتا ہے, اور ADD کے اندر جو ہے وہ یس this could be one of the reasons, one of the variables. آپ نے جو یہ بات کی نا کہ ہمارا اٹینشن اسپین بہت کم ہوتا جا رہا ہے, تو یہ چھوٹی ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے ہمارا اٹینشن اسپین سلو کم ہوتا جا رہا ہے. یہ سین ہے. اینڈ دیٹس ویری اسکیری. اس کا مطلب یہ کہ میں سکون سے ڈاکیومنٹری نہیں دیکھ سکتا اگر میں ٹین ایجر ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میں سکون سے بک نہیں پڑھ سکتا. ارے آج کل کے بچے موویز نہیں دیکھتے, چھوٹے بچے ہیں نا, میرے پاس کتنے پیرنٹس آتے ہیں یہ کہہ کے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ مووی نہیں دیکھتے, ہم مووی لگاتے ہیں. میں نے کہا کارٹونس, یعنی کارٹون مووی بھی نہیں دیکھتے, ہمارے ساتھ نہیں دیکھتے, وہ چلے جاتے ہیں اینڈ وہ فونس پہ وہ اسکرول کرتے ہیں, بیکاز دیٹس مور اسٹیمولیٹنگ. میں نے اسی وجہ سے جو ہے نا باقی فون کی ریلز دیکھنا اور ٹک ٹاکس دیکھنا کم کر دیا, کیونکہ میں نے نوٹس کر لیا تھا کہ یار میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا, دیکھتے دیکھتے میں ایک دم غائب ہو گیا. اینڈ میں نے بولا یہ کیا چیز سین ہے, میں دوبارہ پیچھے کی, میں نے ایٹ لیسٹ 7-8 مرتبہ پیچھے کی تھی وہ. میں خود پریشان ہو گیا تھا اپنے آپ سے کہ میرا فوکس کہاں چلا گیا. تو یہ اپنے آپ خود بخود میں گولڈ فش بنتا جا رہا ہوں بیکاز آف دیٹ فون. پھر میں نے اپنے آپ کو اب دوبارہ سے ڈاکیومنٹریز پہ شفٹ کر دیا کہ میں صرف اور صرف موویز, سیریز, ڈاکیومنٹریز, لمبی ویڈیوز دیکھنی ہے, سکون سے پورا سمجھنا ہے, ڈیٹیل میں دیکھنی ہے, کیونکہ آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے. فوکس جتنا ہوگا کانٹینٹ پر, آپ زیادہ بہتر آپ کی جو ہے نا آپ کا دماغ رہے گا. آئی تھنک اینڈ زندگی بہتر ہو جائے گی کیونکہ چیزوں پہ فوکس ہو جائے گا آپ کا. سو ایک کتاب ہے ڈیپ ورک, اور وہ سائیکالوجسٹ نے لکھی ہے, اور اٹس اے بیوٹیفل بک, اور اس کے اندر وہ یہی بات کرتا ہے کہ یو کین ناٹ پروڈیوس کوالٹی ورک وداؤٹ ہیونگ اے گڈ فوکس. اٹس ٹرو, یو کین ناٹ پروڈیوس کوالٹی ورک. اٹس اباؤٹ ڈیپ ورک. اٹس اباؤٹ ڈیپ ورک. ہم ابھی پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک لکھا ہوا تھا کہ دن میں ایٹ لیسٹ 3 سے 4 گھنٹے آپ کو ڈیپ ورک کرنا چاہیے. اس کے لیے فوکس بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن جس طرح کی اس وقت روٹین چل رہی ہے, فون اس طرح اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے, 7-8 گھنٹے میرا جو ہے نا اسکرین ٹائم ہے, تو اس میں ڈیپ ورک کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ چھوٹی ویڈیوز جو ہے نا یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ میں فوکس نہیں کر پا رہا صحیح طرح سے. اب تو بہتر ہو گیا لیکن پہلے بہت خراب ہو گیا تھا. اپنے آپ کو دوبارہ سے بکس اور ڈاکیومنٹریز پہ شفٹ کرنا ہوگا. سو ون وے یو کین انکریز یور فوکس از تھرو میڈیٹیشنز. Okay. Because meditations, like, they make you focus in those
30 minutes 25 minutes they make you focus. So آپ میڈیٹیشن کریں. شروع میں مشکل ہوتا ہے کانسنٹریٹ کرنا, لیکن پھر آہستہ آہستہ your mind is like it's trainable just like your muscle. صحیح ہے. سو آہستہ 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 یو کین ٹرین اٹ ٹو بیکم مور فوکس. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتا, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کافی اس طرح کے سچویشن میں اس بندے کے لیے میڈیٹیشن کرنا کتنا مشکل کام ہوگا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ایک بہت مشکل کام ہے. میں نے کوشش کی ہے نا, لائک کافی مشکل کام ہے یہ تو فوکس کرنا. آئی تھنک اس کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے آپ کو پوری طرح سے جو ہے نا لگا کے رکھنا پڑے گا. آئی تھنک اس کے لیے یہ ہے کہ انٹینشن امپورٹنٹ ہے کہ بھائی آپ نے روز کرنی ہے میڈیٹیشن. 30 منٹ آپ نے روز کرنی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ جو بلینگ میں بھی میں نے کہا کہ جو پین اپنے اندر ہوتا ہے تو بعض وقت سم پیپل ڈیسائڈ ٹو لائک انفلکٹ دیٹ پین آن ادر پیپل اینڈ دیٹس ہاؤ دے ایکسپریس دیئر پین. تو ٹاکسسٹی کے لیے بھی یہی ہے کہ دیر آر سم پیپل ہو وانٹس ٹو ڈو دیٹ. اوبویسلی انفارچونیٹلی اگر وہ لوگ آپ کی فیملی میں ہیں تو آپ ان سے کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ہر ایونٹ پہ کوئی نہ کوئی تانا ماریں گے یا آپ کی کسی نہ کسی چیز پہ کرٹیسائز کریں گے. سو آپ نے کہا اس سے ڈیل کیسے کریں لوگ, رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسٹرانگ سینس آف سیلف اسٹیم, رائٹ. آپ کا اپنی آئیڈینٹی آپ کے دماغ میں اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کی سیلف اسٹیم بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور ایک ڈٹیچمنٹ ہونی چاہیے دوسروں کے اوپینین سے. ناٹ ٹو دا فیکٹ کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دادا کیا کہہ رہے ہیں, بدتمیز نہ ہو جائے. ہاں ایگزیکٹلی, بدتمیزی کی بات نہیں ہو رہی, بٹ ایک سینس آف ڈٹیچمنٹ اینڈ کانفیڈینس ان یور اون ڈیسیژنس. اگر آپ نے میڈیسن چھوڑ کے آرٹ اسکول میں جوائن کر لیا ہے اور ساروں کو اعتراض ہے, تو ہیو دا کانفیڈینس ان یور اون ڈیسیژنس کہ آئی نو ویئر آئی ایم گوئنگ اینڈ ویئر آئی وانٹ ٹو گو. اینڈ تو ڈٹیچمنٹ ود دی اوپینینس آف ادرس. اوکے. لیکن یہ کافی بڑا مسئلہ ہے. آئی تھنک لوگ بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں. آئی تھنک آپ کے پاس بھی اس طرح کے کیسز تو آئے ہوں گے ڈیفینیٹلی. بہت سارے جو آتے ہیں, اور اسپیشلی خواتین اس میں زیادہ آتی ہیں یہ کہنے کے لیے کہ مجھے پھوپھی نے یہ کہہ دیا. اور والدین بھی کافی زیادہ سختی کرتے ہیں, یا پھر بھائی, اور اس طرح سے اس وجہ سے بالکل والدین بھی کرتے ہیں. سو جو میرے پاس جو میں نے زیادہ دیکھا ہے اپنے اراؤنڈ وہ یہ کہ وہ خواتین آئی ہیں میرے پاس جو یہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم گھر میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے والدین جو ہیں وہ ہم پر جو ہے وہ باؤنڈریز بھی لگا رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کچھ چیزیں الاؤ بھی نہیں کرتے. جیسے کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کسی ایسے کام میں جس میں ہمیں دیر تک کام آفس میں رکنا پڑ گیا, اور دیر آر ڈیز وین یو ہیو ٹو ورک لیٹ. جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہماری اچھی خاصی کھنچائی ہوتی ہے, بھائی وی آر کنٹریبیوٹنگ, وی آر میکنگ منی. تو اس میں لڑکیاں جو ہے وہ ورڈ یوز کرتی ہیں ٹاکسک پیرنٹس, آئی ہیو ٹاکسک پیرنٹس, جس پہ اچھا یہ ورڈ جو ہے نا ٹاکسک یہ بہت اوور یوز بھی ہو رہا ہے بائی ٹین ایجرز اینڈ چلڈرن, کیونکہ مجھے لگتا ہے بچوں کے ہاتھ میں ایک وہ بھی آ گیا کہ ارے آپ تو ٹاکسک. میں نے ابھی بلکہ میری ایک پیشنٹ تھے تو وہ بڑا فنی تھا, ان کا بچہ 10 سال کا ہے, اس نے کہیں پڑھ لیا انٹرنیٹ پہ, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بہت ہو گیا اسکرین ٹائم, بس اب تم ٹی وی نہیں دیکھو گے, ٹی وی بند کیا اور کھانا کھاؤ, تم کھانا نہیں کھاتے. اس نے کہا آپ ٹاکسک پیرنٹس ہیں. تو ان کے پیرنٹس ہمارے پاس آ گئے ڈر کے کہ ہم ٹاکسک پیرنٹس ہیں. تو آئی تھنک یہ ورڈ بہت بچوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار بھی ہے, بٹ تو اس کو اوور یوز بھی نہ کریں, اپنے اندر بھی تھوڑا ریفلیکشن کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ٹاکسک آپ ہی ہوں, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو ٹاکسک کہہ رہے ہیں. سو سیلف ریفلیکشن از ویری 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 امپورٹنٹ. آئی تھنک یہ بھی دوسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ ہم لوگ اکثر بول رہے ہیں ٹاکسک فرینڈ, ٹاکسک وائف, ٹاکسک ہسبینڈ, ٹاکسک بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, ہماری جو ہے یہ رشتہ دار وہ رشتہ دار, لیکن ٹاکسک بہن بھائی, لیکن خود اپنے آپ کو بہت سارے لوگ نہیں دیکھتے. اور معذرت کے ساتھ میں آس پاس میں میجورٹی لوگ جو اس بات کا تانا دیتے ہیں ٹاکسسٹی کا, تو وہ خود بھی جو ہے وہ کافی زیادہ انکائنڈ ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ, اور شاید ان کو انسان ہی زہر لگ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ٹرو, انسانوں سے بھی کافی نفرت کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, اور ٹاکسسٹی اتنی زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے ان میں, اور بات سیدھے منہ کریں گے نہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں ایک مثال ہوتی ہے کہ منہ میں زہر رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں, بات کرو گے تو الٹا جواب دیں گے اور پھر بولتے ہیں کہ یار دنیا ٹاکسک ہے میرے لیے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. تو بھائی سیلف ریفلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, سیلف اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتنے بدتمیز ہیں اپنے گھر والوں سے, اور آپ کیسے ان سے جب اگر آپ سے کوئی فار ایگزامپل, جیسے مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے بچوں کو اگر تھوڑا سا بھی کہہ دو کہ بیٹا یہ کیوں کیا, تو وہ آگے سے جو ہے وہ بہت اس سے جواب دیتے ہیں کہ مطلب میری مرضی ہے, ایگریشن سے, اور مطلب
یا ایگریشن از دا رائٹ ورڈ. تو دا تھنگ از کہ بھائی یہ بھی دیکھنا امپورٹنٹ ہے کہ بڑے کی جو انٹینشن تھی مے بی وہ ٹاکسک نہیں تھی, بڑے کی انٹینشن صرف ایک پوچھنے کی تھی, رائٹ, اور آپ نے اس کو اتنا اگریسولی جواب دے دیا اور پھر وہ برا بھی آپ نے بڑے کو ہی بنا دیا کہ بھائی وہ ایسے پوچھ رہے تھے. سو سیلف اویئرنیس امپورٹنٹ ہے اینڈ اوبویسلی ڈیٹیچمنٹ فرام دی اوپینینس آف ادرز از آلسو امپورٹنٹ. بہترین بہترین بہترین. اچھا, انٹرنیٹ پر میں نے ریسنٹلی ایک ٹرم پڑھی, وہ ہے امپوسٹر سنڈروم. تو وہ کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ سو امپوسٹر سنڈروم جو ہے وہ ہماری DSM-5 میں ایگزسٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹیکل مینیول جو ہے اس کے اندر امپوسٹر سنڈروم جیسی کوئی چیز نہیں. سو دی سنڈروم ڈز ناٹ ایگزسٹ, رائٹ. وی ڈو ناٹ ڈائگنوز اینی ون ود امپوسٹر سنڈروم. لیکن لے مین ٹرم میں لوگوں نے ایک ٹرم ڈرائیو کر لیا, اس کو امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی اگر ہم کیپیبل اور کوالیفائڈ ہونے کے باوجود ہمیں یہ لگے کہ ہم کیپیبل اور کوالیفائڈ نہیں ہیں, یا ہم کیسے پرفارم کریں گے. کائنڈ لائک پرفارمنس انزائٹی کو امپوسٹر سنڈروم سے کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. سیلف ڈاؤٹ ہو گیا نا کہ میں کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کر پا رہا. یہ کیا چیز ہے؟ یا سو I think it's very natural to be I very think honest. ہر ایک کی لائف میں آتا تو ہے بالکل, اور اسپیشلی تب جب آپ سکسیس کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہو نا, تو تب تو بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ کو اتنی زیادہ ریکگنیشن مل رہی ہوتی ہے, آپ کو ترقی مل رہی ہوتی ہے, اور اس کے اس پوائنٹ پر آ کر جو ہے نا آپ کو امپوسٹر سنڈروم بہت زیادہ لگتا ہے کیونکہ اب تو مجھے چیزیں آتی ہیں, اس کے بعد بھی مجھے لگ رہا ہے مجھے کچھ نہیں آتا. تو وہ چیز تو آلموسٹ سب کے کریئر میں آتی ہوگی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ. بالکل دانیال, ایون یو نو آئی ایم پریٹی شیور آپ بھی اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, میں بھی ریلیٹ کر رہا ہوں. میں تو ابھی بھی اس دوران سے گزر رہا ہوں کہ یار کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں, پوڈ کاسٹ کرنے چاہیے مجھے یا نہیں کرنا چاہیے, یا کچھ میں ٹائم تو ویسٹ ہی کر رہا آپ کا اور اپنا, سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کی تھاٹ ساری ہوتی ہیں. 10 سال سے میں پیشنس دیکھ رہی ہوں, اس کے باوجود کوئی چیلنجنگ کیس آتا ہے تو میں بھی سوچنے لگتی ہوں کہ آئی اسٹارٹ ڈاؤٹنگ مائی سیلف ایز اے, دین آئی ہیو ٹو مجھے اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے ہاں کہ نہیں آئی ایم گونا ہیلپ دس اینڈ آئی ایم گونا ٹرائی فائنڈ اے وے ٹو ہیلپ دا پرسن. سو دا تھنگ از دس از ویری نارمل. اس کے اندر یہ ہے کہ امپوسٹر سنڈروم, اگر آپ کو سیلف ڈاؤٹ بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنس کی کمی ہو رہی ہے. تو کانفیڈنس آپ اپنا انکریز کریں, افرمیشنز کریں, اپنی اچھائیاں کوالٹیز لکھیں, اور جو ہے سوشلی بانڈ کریں. دیز آر آل دا تھنگس دیٹ ول انکریز. لیکن یہ نیو ٹرم ہے, یہ کوئی خاص جو ہے وہ پسند, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے فی الحال سائیکالوجی کی دنیا میں. نہیں, اٹس ناٹ. اوکے, میک سینس, زبردست. اچھا, ایک تمام ایک چیز ہوتی ہے انٹیوشن, جس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں, کیا کہیں گے کہ مجھے میرا چھٹی حس, سکس سینس. ہاں, اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ بس میرا جو ہے نا میرے دل کہہ رہا تھا, یہ میرا دل نہیں مان رہا. آئی تھنک یہ ورڈ جس طرح کے ٹرمز استعمال ہوتی ہیں نا. بٹ لیکن گٹ فیلنگ کو بھی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسپرچولیٹی سے بہت وہ کرتے ہیں. انٹیوشن کو بھی لوگ کہتے ہیں, انٹیوشن جو ہے لوگ اسپرچولیٹی سے بہت اس کو وہ کرتے ہیں. یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ہاں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, یہ پورا اس طرح کی بات کی جاتی ہے, لیکن کوئی اسپیسیفک ٹرم نہیں ہے. سو کیا یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے واقعی سائیکالوجی کی دنیا میں؟ کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ اس بارے میں بات چل رہی ہے, اور کافی سارے لوگ جو ہے پڑھا رہے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہیں کس طرح سے پاور آف انٹیوشن از ریالٹی, اور کس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنی بزنس کی لائف میں, اپنی ریلیشن شپس میں, اور وغیرہ 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 وغیرہ. تو بتائیے اس سائیکالوجی کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ سو ہمارے نا دماغ میں ایک کانشیس مائنڈ ہے اور ایک سب کانشیس مائنڈ ہے, رائٹ. تو جو کانشیس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کانشیسلی کر رہے ہیں, جیسے ہم یہ پوڈ کاسٹ کانشیسلی کر رہے ہیں, آپ پیپر میں کانشیسلی لکھ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ میرا سب کانشیس مائنڈ ہے وہ بھی اویک ہے, رائٹ. اور وہ جو ہے وہ اس وقت سب چیزیں وہ گیدر کر رہا ہے جو میں کانشیسلی جن پہ نوٹ نہیں کری, کہ جیسے کہ مے بی مائی سب کانشیس مائنڈ از گیدرنگ کہ دیز فریمز آر گرے, رائٹ. تو یہ ساری انفارمیشن میرا سب کانشیس مائنڈ لے رہا ہے. سو دا تھنگ از جب ڈیسیژن کی باری آتی ہے تو ہماری کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس, ہو سکتا ہے کہ کانشیسلی آپ کو یہ لگے یہ ڈیسیجن صحیح ہے, لیکن سب کانشیس مائنڈ نے جتنی بھی انفارمیشن گیدر کی آپ کے انوائرمنٹ سے اور آپ کی سراؤنڈنگ سے وائل گروئنگ اپ, وہ جو ہے نا وہ سب کانشیس مائنڈ بھی اپنا ایک رزلٹ دے رہا ہوگا. تو جب آپ
कॉन्शियसली एक डिसीजन लेने चलते हैं और आप कहते हैं दिल नहीं मान रहा, सो दैट इज़ एक्चुअली योर सब कॉन्शियस माइंड टेलिंग यू कि यू नो इसकी जो मेरे पास एविडेंस है वो इस डिसीजन के कॉन्ट्रैरी है. सही है, क्योंकि वो भी तो एविडेंस सारे इकट्ठे कर रहे हैं ना बचपन से सब कॉन्शियस माइंड. सो ये है इंट्यूशन. अच्छा, अब इसको आप अपने लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं डिपेंड करता है. कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग तो साइकोलॉजी में ये भी कहते हैं कि भाई इट डजंट मैटर कि आपका सब कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, आपको जो कॉन्शियसली चीज़ें सही लग रही हैं आप प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट लगाएं एंड गो फॉर इट. ठीक है, दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ जस्ट फियर एंड योर सब कॉन्शियस माइंड टेलिंग यू एनीथिंग, आप छोड़ दें. लेकिन जो थोड़े से स्पिरिचुअल लोग हैं या स्पिरिचुअल साइड पे बिलीव करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि, और साइकोलॉजी में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की है. सो ट्राई एंड लिसन टू योर हार्ट. सो हाउ यू कैन डू इट, यू कैन देन अगेन यू नो मेडिटेट, लिसन टू योर गट फीलिंग. ये भी कहा जाता है. या ट्रू. सो यू कैन ऑलवेज यू नो सिट and be with yourself for a while, maybe write down जो आपकी feelings और thoughts आ रही हैं, and you'll get to know कि आपके conscious और subconscious mind के अंदर तफरीका है या वो एक ही बात कह रहे हैं. ओके, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन को अपनी तरक्की के लिए. बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, एक आई डोंट नो इसका साइकोलॉजी से कितना ताल्लुक है, लेकिन आई थिंक मेंटल हेल्थ से तो बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ इस तरह के केसेस मौजूद हैं, और वो हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन इस बीमारी से गुजर रही हैं जिसको PCOS कहते हैं. इसके बारे में बताएं कि ये होता क्या है, और साइकोलॉजी की दुनिया में ये कितनी ज़्यादा अहम प्रॉब्लम है, लोग कितना ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इससे मेंटली. या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, सो द थिंग इज़ के सिंड्रोम एक्चुअली. तो द थिंग इज़ के PCOS के अंदर डिप्रेशन होता है क्योंकि आपके हार्मोन लेवल्स अप एंड डाउन हो जाते हैं. सो इट्स जो मेरे पास काफ़ी ख़वातीन आती हैं और वो आके बताना शुरू करती हैं कि उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, उन्हें इतने टाइम से डिप्रेशन हो रहा है और उनकी डाइट नहीं सही से, वो पूरी बात हो के जब उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के ऊपर बात आती है तो पता चलता है कि उन्हें 4 महीने से 5 महीने से मेंसेस नहीं आए. तो देन अगेन यू नो दैट रेजेस द क्वेश्चन, ओह दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द डिप्रेशन एंड एंजाइटी. सो फिर हमें उन्हें गायनिकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देते हैं कि आप पहले गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएं. मैं यूजुअली जैसे एंटी डिप्रेशन नहीं देती, मैं उन्हें गायनिकोलॉजिस्ट के पास भेज देती हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई आप जो है वो पहले इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें एंड देन कम बैक टू मी. बट येस, डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन इन PCOD एंड आई थिंक एवरी वुमन हु इज़ गोइंग थ्रू depression, they should get their hormones level checked, they should visit a gynecologist. Okay, that's very important I think. Yeah. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके पास कोई पेशेंट आया और आपको लगा कि उसके ऊपर कोई जिन चढ़ा हुआ है, something like that? Yeah, so मेरे पास एक पेशेंट आए थे और वो वैसे साइकाइट्रिस्ट के पास और वैसे भी पीडियाट्रिक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने चाहिए थे, लेकिन वो मेरे पास आ गए. और जब वो आए तो क्योंकि मैं ही अवेलेबल थी रात के उस वक्त ना, ज़रा लेट हो गया था, तो आई वाज ऑल्सो, मैं ऑन कॉल बुलाई गई थी क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, ज़रा क्रिटिकल थे पेशेंट. तो मैं आई तो उन्होंने ना, वालदैन थे तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारी बच्ची है एंड शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट एंड ये देखें से क्या हो रहा है. तो मैंने वीडियो देखी उस बच्ची की, तो उस बच्ची को जो है वो झटके भी आ रहे थे, सीजर्स भी हो रहे थे, तो वो बेड से उछल भी रही थी. फिर उन्होंने कुछ और वीडियोस दिखाई, तो उस वीडियोस में एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि वो उन्हें किसी ने कहा कि भाई जब झटके आए तो उन लोगों ने कहा कि भाई इसके ऊपर जिन है. तो वो किसी के पास चले गए कि वो उनके आगे कुछ रिलीजियस या कुरान पढ़े, आई डोंट नो, कुछ पढ़ रहे थे. तो वो बच्ची आगे से बोलने लगी, उनके पास वीडियो थी इसकी, मैंने वीडियो देखी अपनी आँखों से कि मैं नमरूद की औलाद हूँ और मेरे आगे ये नहीं पढ़ो, और इस तरह वो बच्ची बोल रही थी. So ये तो सबसे बड़ा सिम्पटम है जिन का. So you know that made me think that day कि why people, क्योंकि मैं इससे पहले तो मुझे समझ नहीं आता था कि लोग जिन क्यों बोलते हैं, लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि अच्छा लोग जिन इसलिए बोलते हैं. बट आई थिंक हमारे माशरे में ना सुपर नेचुरल कुछ भी जो समझ ना आए उसको सुपर नेचुरल कह दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ आई थिंक कि वो एक अल्लाह की तरफ से, रब की तरफ से एक वो है, क्या कहना चाहिए, इट इज़ आइडिया फॉर यू टू रिसर्च मोर. That is, you know, the God wants you to kind of like dive deep into it and research more कि क्या है, instead of आप कहें कि बस ये तो supernatural है. So that बच्ची obviously was going through psychosis and I did refer them to pediatric psychiatrist. I was like आप pediatric psychiatrist के पास जाएं और दिखाएं और वो उन्हें दवाइयाँ देंगी. उन्होंने later मुझे बताया कि बच्ची स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज हुई.
اور یہ جو ہے یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے بالکل کافی زیادہ لوگوں میں, ہو سکتی ہے, بچوں میں, بڑوں میں. اٹس ویری ریئر. سائیکوسس از ناٹ دیٹ کامن, اور اس طرح بچوں میں سائیکوسس تو از کوائٹ ان کامن. لیکن یہ کہ یس ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, بڑوں میں تھوڑا زیادہ ہے بچوں سے. اور سائیکوسس جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اسکیزوفرینیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ایک اور میرے پاس ایڈلٹ کی جو بات کریں ہم, تو میرے پاس ایک ایڈلٹ پیشنٹ آئیں, اور وہ جب آئیں تو مجھ سے بات کرنے لگیں تو کمپلیٹلی ڈیلیوشنل تھیں. اینڈ شی واز ٹیلنگ می تھنگس جو کہ مجھے بتا رہا تھا کہ شی از ہیلوسینیٹنگ ایز ویل. کچھ دکھ رہا تھا ان کو, ہاں انہیں کچھ دکھ رہا تھا, انہیں کچھ میسیجز دکھائی دے رہے تھے جو کہ تھے ہی نہیں, جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو میسیجز دکھاتی ہوں کہ, اور پھر وہ میسیجز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو آئی گاٹ ریئلی کنفیوز رہتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک شی از کمپلیٹلی, شی از ناٹ بینگ سین ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم. سو آئی واز لائک آپ کے ساتھ کون آئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے والدین آئے ہوئے. میں نے والدین کو بلا لیا, تو والدین آ گئے. تو ان سے پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی جو بچی ہیں یہ اسی طریقے سے ڈس فنکشنل ہیں یا فنکشنل ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ تو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. تو میں نے کہا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں تو بہت ڈیلیوژنل ہیلوسینیشن. سو اٹ مینٹ کہ ان کو سڈن کچھ ہوا ہے, اچانک سے کچھ ہوا ہے, اچانک سے کوئی ڈیلیوژنل ہو گئی ہیں. اچھا ان کی ایج بھی زیادہ تھی, تو وہ اسکیزوفرینیا ڈائگنوز والی ایج نہیں تھی. تو پھر اس کے بعد وہ, اچھا انٹرسٹنگلی دانیال, وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس سے آ رہی تھیں, ٹھیک ہے, اور سائیکائٹرسٹ کو خود یہ دیکھنا چاہیے تھا بٹ انہوں نے نہیں دیکھا. ان سے کہیں مس بھی ہو گیا, جو کہ ایرر بھی ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک ہونا چاہیے مس, کیونکہ وہ ان کو اینٹی سائیکوٹک سائیکائٹرسٹ نے دے دی. تو میرے پاس آئی, اس ٹائم میں نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی آپ اینٹی سائیکوٹک نہ لیں. تو ہم نے ان کا بلڈ ورک کرایا, جس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ انہیں وائٹامن B12 ڈیفیشنسی ہے, اور وائٹامن B12 انہیں انجیکٹ کرنے کی دیر تھی, وہ بالکل صحیح ہو گئی. تو وائٹامن, اچھا میں نے پڑھا ہوا تو تھا کہ بھائی وائٹامن B12 ڈیفیشنسی کے اندر بھی اس قسم کا ایکسٹریم سائیکوسس ہو جاتا ہے کہ انہیں وہ چیزیں ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں, ڈیلیوژنل ہوئی ہوئی ہیں وہ. لیکن آئی سو اٹ فرسٹ ٹائم تھرو مائی آئیز, اینڈ آئی تھنک یہ لوگوں کو بتانا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی سے سائیکوسس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور وائٹامن D کی ڈیفیشنسی سے ڈپریشن ہو سکتا ہے. سو اپنے وائٹامنس جو ہیں وہ آپ ایک تو غذا جو ہے وہ اچھی کھائیں, ویل راؤنڈیڈ غذا کھائیں. آئی تھنک وائٹامن B12 میٹ کے اندر ہوتا ہے, میرے خیال سے ہوتا ہے. تو آپ میٹ اور وہ سب بھی لیں, اور سبزیاں اور پھل, یہ سب ایک اچھی ڈائٹ رکھیں. یا اور اس کے علاوہ جو ہے, اگر آپ کو ایسے لگے کہ ڈپریشن ہو رہا ہے, سو فرسٹ آپ نیورو بایون جس میں وائٹامن B1 B6 B12 ہے وہ بھی لے سکتے ہیں, اور وائٹامن D تو آپ لیں, وائٹامن D پلس کیلشیم یو شوڈ ٹیک, کیونکہ اس کی کمی سے بھی ڈپریشن جو ہے وہ ہے. اوکے, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں بات کرنی چاہیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جو کہ ہم سائیکالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا پورا پوڈ کاسٹ کروں, پھر میں بولا نہیں یار اسی پوڈ کاسٹ میں نپٹا دیتے ہیں کہ موویز کے اندر سائیکالوجی کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. اور مینلی ہم لوگ بالی ووڈ کی بات کریں گے کہ اس وقت جتنا ابھی اس وقت تو اتنا زیادہ ہٹ نہیں ہے, پچھلے 10 سال سے تھوڑا سا ڈاؤن فال ہی چل رہا ہے, لیکن پچھلے 30-35 سال میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, یہ جو پورا ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے, اس کے اندر کتنا بڑا امپیکٹ لے کر آیا بالی ووڈ, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. سو ہم تھوڑا سا موویز کو ڈیکوڈ کریں, کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل, شو گو اہیڈ. سو میں پہلی مووی لے کر آؤں گا آپ کے پاس, جس کو آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ کیوں یہ موویز ہٹ ہوئیں, کیا وجوہات تھیں. اور وہ مووی ہے DDLJ, شاہ رخ خان کی, دل والے دلہنیا لے جائیں گے. کیا کہتی ہیں آپ کہ کیا وجہ ہے اس کی ایز اے سائیکالوجسٹ ہٹ ہونے کی؟ آئی تھنک دانیال, جو ہم نے ڈسکشن کی تھی اس کے اندر ہم نے یہ ایویلیویٹ کیا تھا, اور آئی تھنک کہ وہ جو ڈاکیومنٹری ہے نیٹ فلکس پہ, اس میں بھی اس نے بتایا ہے دی رومانٹکس, اور اس کے اندر بھی آدتیہ چوپڑا ہمسیلف ہیز ٹولڈ کہ واٹ کوڈ بی دا ریزنس فار دا فیم آف دا مووی. بٹ وہ جو گڈ بوائے کیریکٹر ہے شاہ رخ خان کا, دیٹ واز ون آف دا ریزنس, رائٹ, کہ شاہ رخ خان جو ہیں وہ صرف ہیروئن سے پیار نہیں کر رہے ہیں, وہ گھر والوں سے بھی پیار کر رہے ہیں, اور گھر والوں کی جو ہے وہ رضامندی لے رہے ہیں, والدین کی خدمت لٹرلی خدمت کر رہا ہے وہ, اور چھوٹی بہن سے بھی پیار کر رہا ہے, اور اسے رسپیکٹ دے رہا ہے. یا ہی از اے فیملی بوائے, ہی از اے گڈ بوائے. سو آئی تھنک دیٹ واز ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر آپ اس سے پہلے کی اگر انڈین موویز دیکھیں تو بیڈ بوائے کیریکٹرز ور ہٹ, رائٹ. اگر ہم ان کی بات کریں جیسے سنجے دت اور سنی دیول, وہ تھے, وہ تو بیڈ بوائز تھے, رائٹ. سو دس مووی کائنڈ آف براٹ بیک گڈ بوائز
back, like no, bad boys are not the ones for you, good boys are the one for you, right? So I think ये एक interesting वो था. और दूसरी चीज़ ये कि आई डू थिंक कि DDLJ के अंदर एक फेमिनिस्ट अंडरटोन थी, कि जैसे फरीदा जलाल का एक सीन है कि शी सेज टू काजोल के मैंने बेटी बनकर, बहन बनकर, कदम कदम पर कुर्बानियाँ, माँ बनकर कदम कदम पर कुर्बानियाँ दी हैं, एंड आई डोंट वांट माय डॉटर टू डू द सेम, राइट? तो उसके बाद फिर काजोल वो वाला आइकॉनिक डायलॉग कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जो आज तक हम लोग जो आज तक हम लोग यूज़ करते हैं. सो देयर इज़ दिस फेमिनिस्ट अंडरटोन के व्हाई शुड वुमेन ओनली सैक्रिफाइस एंड वुमेन कैन चूज व्हाटएवर दे वांट. दैट्स ट्रू. एक बहुत बड़ा रीज़न है. एंड आई थिंक वो जो आदित्य चोपड़ा ने बात कही थी ना, कि जिस तरह से उन्होंने ये दिखाया कि लड़की को भगाने वाला सीन ही नहीं, भगा कर नहीं लेकर जाएंगे, घर वालों की इजाज़त से लेकर जाएंगे. तो आई थिंक वो दोबारा से जो कल्चर वापस लेकर आ गए थे ना, कि हमारी ये ट्रेडिशन, हमारी ये वैल्यूज़ हैं, इनको वापस लेकर आना ज़रूरी है. ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक वो चीज़ जो है ना, वो दे एक्चुअली ब्रॉट इट बैक अगैन, और यंगस्टर्स में. सो वो चीज़ बड़ा रीज़न आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हिट होने का. सही बात, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि वो काजोल हालांकि वहाँ की पैदा हुई हुई है, लेकिन वो आके जो है वो पूजा करती है और वो अपने बाप की बहुत रिस्पेक्ट करती है. सो या दे डिड बैक द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़. या बड़ा अच्छा लिखा हुआ. अच्छा, हम आपके हैं कौन भी आई थिंक कि इसीलिए भी काफ़ी हिट थी, क्योंकि उन्होंने भी कल्चरल और वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को बहुत इम्पोर्टेंट. हम आपके हैं कौन, वो माधुरी और सलमान खान वाली. एग्जैक्टली ऐसा ही है. अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ी सी डिफरेंट मूवी की बात करते हैं, तारे ज़मीन पर. व्हाट डू यू थिंक? या वेरी इंपॉर्टेंट मूवी है ना, ऑफ आवर एरा. वेरी इंपॉर्टेंट. कितनी हिट हुई थी, आज तक हिट है. और उसने एक बहुत बड़ा वो मूवीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑफ कोर्स हर मूवी की बात नहीं कर रहे हैं. ये वो मूवीज़ हैं जिन्होंने एक पूरे माशरे में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था. एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस सीरियस टॉपिक्स के हाँ यार ये तो ज़रूरी है इस वक्त. बच्चों का टैलेंट जो है वो एनालाइज करना सही तरीके से बड़ा ज़रूरी है. हर बच्चा अलग होता है, ये बताना ये चीज़. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न है इसका हिट होने का? मतलब देखिए, हम ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ बहुत वैल्यू किया जाता है, फाइनेंसेस को बहुत वैल्यू किया जाता है, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली इतनी डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है. तो जब फाइनेंसेस को वैल्यू किया जाता है तो फिर ये होता है कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ताकि उसे बहुत अच्छी नौकरी मिले. तो ये अब हमारे दादा दादी उनसे भी पहले से चला आ रहा है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने. तो अब वो जो है, अगर लेकिन द थिंग इज़ कि इंजीनियर और डॉक्टर के लिए अब आपको गुड ग्रेड्स चाहिए होते हैं, तो आप गुड ग्रेड्स करें. बट द थिंग इज़ दैट वी हैव टू रियलाइज, आई थिंक दैट वाज द मूवी दैट शेड लाइट ऑन द फैक्ट कि हमारा सिस्टम, जो स्कूलिंग सिस्टम है, वही फ्लॉड है. कि ग्रेड्स जो हैं वो ये नहीं असेस कर सकते कि बच्चा कितना टैलेंटेड है, ठीक है. और आई थिंक वो उसके बाद ही डिस्कशन ये भी चली थी IQ के ऊपर भी, कि IQ जो है वो एक तरह का असेसमेंट है, कि वो इंटेलिजेंस कोशेंट है, मतलब इंटेलिजेंस को आपकी असेस कर रहा है, बट आपकी बहुत सारी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है, और इसके अलावा भी इंसान के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं दिमाग के, वो तो वो असेस नहीं कर रहा. तो द थिंग इज़ दैट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी कि इट शेड लाइट ऑन द फैक्ट कि ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और ख़ुदा के वास्ते बच्चों के ग्रेड्स को देखना बंद कर दें, उनके लाइफ को देखें, उनकी पूरी लाइफस्टाइल को देखें. वो बच्चा कितना टैलेंटेड होता है, आर्ट्स में होता है टैलेंटेड, लेकिन वो नहीं स्कोर कर पाता, वो नहीं ग्रेड ले पाता, इंग्लिश उर्दू में डिसलेक्सिक होता है, लर्निंग. अच्छा, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें अंदर कि उन्होंने बताया कि भाई कुछ बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, एंड दे आर देयर, लाइक दे आर बॉर्न विद दैट. इट्स नॉट समथिंग, उनका कसूर नहीं है, दे जस्ट बॉर्न विद दैट. सो ये वो तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी इसमें, कि इट मेड पेरेंट्स थिंक कि, एंड इट चैलेंज्ड पेरेंट्स कि यार ये मतलब आप बच्चे से प्यार करते हैं, आप उसकी अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं या आप उसके सिर्फ अच्छे ग्रेड्स चाहते हैं. एंड आई थिंक उस ज़माने के हर पेरेंट ने देखी थी. उसके बाद से आई थिंक हमें मार पड़ना भी शायद कम हो गया. कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम. What a beautiful movie है ना. Of course, iconic movie. कितने डायलॉग्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं उसके. कॉमेडी का फैक्टर तो है ही उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके का. देन ऑफ कोर्स में शाहरुख खान आता है, देन अमिताभ बच्चन, देन ऋतिक रोशन, सारी बड़ी कास्ट. आई थिंक वो बहुत रिलेटेबल है लोगों के लिए,
ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی بہت ریلیٹیبل ہے ان اے سینس کہ بھائی والد صاحب ان کے جو فیملی اسٹرکچر انہوں نے دکھایا نا, فیملی ڈائنامک, وہی ہمارے گھروں میں بھی فالو ہوتا تھا ایٹ لیسٹ. اب آج کل بھی یہی ہے ویسے میرے خیال سے, لیکن یہ کہ والد صاحب جو ہیں وہ ہیڈ آف دا فیملی ہیں, ٹھیک ہے, تو والد صاحب کا ڈیسیجن از دی اینڈ ڈیسیجن, رائٹ. اور جو والدہ ہیں وہ انہیں جب والد صاحب بول دیتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا نا تو کہہ دیا, جو امیتابھ کا ڈائلاگ ہے, تو وہ پھر انہیں سبمیشن دینی پڑتی ہے اس ڈیسیجن کے اندر. سو وہ, اور پھر انہوں نے یہ دکھایا کہ جب تک بچے تھوڑے ینگ تھے تو تب تک تو وہ سبمیشن دے رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی بھائی آپ کا ڈیسیجن آن ٹاپ آف مائی ڈیسیجن. بٹ دین جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ شی گیٹس دا پاور, اور یو نو شی سفرز اے لاٹ ود ان دیٹ, تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی, وہ خود کہتی ہیں, جیا بچن کا ڈائلاگ ہے کہ میں نے کہہ دیا نا سو کہہ دیا. سو آئی تھنک دیٹ واز ویری ریلیٹیبل فار اس, کیونکہ ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہے کہ پہلے جو ہے جب ہم وی ور گروئنگ اپ تو اماں چپ ہو جاتی تھیں, لیکن وین وی ور گرون اپ تو جو ہے وہ بھی سنا دیتی ہیں. دیٹ واز ویری ریلیٹیبل. یا آئی تھنک اور بھی کچھ چیزیں اس میں, جیسے کہ کاجول جو ہے وہ انڈیا چھوڑ دیتی ہے لیکن انڈیا اس کے اندر سے گیا نہیں ہوتا, تو وہ پیٹریوٹزم بھی انہوں نے کافی زیادہ نا اس کو آن رکھا ہے کہ یار یہ جو ہے نا اس کو بھی آن رکھنا ضروری ہے. اور مدر اینڈ سن کا ریلیشن شپ, دیٹ واز بیوٹیفل. سو وہ سین تو بہت امپورٹنٹ ہے. سو ہر ماں ریلیٹ کر سکتی ہے, ہر بچہ ریلیٹ کر سکتا ہے اس سے. پاور آف انٹیوشن, ہاں, کہ ماں کو پتہ ہے کہ بچہ آنے والا ہے, وہ ساری وہ تھوڑا زیادہ دکھا دیتا آف کورس کے اندر, اٹس اے مووی, بٹ وہ کانسیپٹ تو وہی تھا. یا اینڈ سو اٹ واز سو کیا کہنا چاہیے, بس لوگوں کے ایموشنس کو وہ کر رہا ہے نا, کہ کھیل رہا ہے, کہ دیٹ از ٹرو, یو نو. کتنا اگر آپ میرے ایک فرینڈ ہے, جیسے میں نے ان سے کہا یار بہت ٹائم ہو گیا آپ نہیں ملے, تو انہوں نے کہا یار اتنے ٹائم سے میں اپنی ماں سے نہیں ملا, سوچو میں واقعی بہت بزی ہوں. تو دے تھنک دس از نا کہ وی آلویز وی نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹیڈ ود آور مدرس, اور وہ اس میں دکھاتے ہیں کہ ماں اور بیٹا سیپریٹ ہو گئے جسٹ بیکاز آف اے ڈیسیجن آف اے فادر, اور پھر وہ دوبارہ ملتے ہیں. سو دے پلیڈ ود دی ایموشنز آف مدر اینڈ سن, ایموشنز ور بیوٹیفلی پلیڈ اینڈ دیٹ میڈ پیپل ریلیٹ. بھائیوں کا رشتہ بھی بڑا اچھا دکھا اس کے اندر, انٹرسٹنگ. اوکے, اچھا, اب ہم تھوڑی سی نا مووی مختلف ہو جائے گی اس وقت. 3 ایڈیٹس بہت ہٹ مووی تھی, اور اس کے بعد تو انڈیا کے اندر ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ ان کا جو اپنا تعلیمی نظام ہے اس میں کتنے سارے فلاز ہیں, کیونکہ سب کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا تھا. ناٹ اونلی انڈیا, پاکستان بھی ریلیٹ کر سکتا تھا, پورا ساؤتھ ایشیا ریلیٹ کر سکتا تھا اس مووی سے. سو کیا کہتی ہیں, کیا وجہ تھی اس کی مووی کی ہٹ ہونے کی؟ سو ایک تو ہمارا سوشل ایشو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمارے بچے بہت محنت کر کے جب انجینئرنگ اسکول میں چلے جاتے ہیں, اسکولس میں چلے جاتے ہیں, دین دے ہیو اے لاٹ آف پریشر ٹو پرفارم ویل ایز ویل. اور اس پریشر کے اندر, اس اسٹریس کے اندر انہوں نے سیوسائڈ بھی دکھائی ہے ایک کیریکٹر کی. یہ کیریکٹر نے اتنی ڈپریس ہوا کہ اس نے سیوسائڈ کر لی. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ اس نے پاور آف ایکسیلنس دکھائی ہے. تو ہم لوگ ایسی نیشن ہے نا کہ ہمیں ہر وقت ڈگریز چاہیے اور ویلیڈیشن چاہیے, تو اس نے دکھایا ہے کہ بھائی یو ڈو ناٹ نیڈ دیٹ, اونلی یو نیڈ ایکسیلنس. اور اس نے وہ مووی اس پہ بنائی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یو نو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو فالو منی, منی ول فالو ایکسیلنس, اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو فالو ایکسیلنس. تو یہ ایک دوسرا پوائنٹ. سو آئی تھنک دیٹس وائی اٹس ویری ریلیٹیبل. آئی تھنک وہ جو فرحان کا کیریکٹر تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ وائلڈ لائف فوٹوگرافی میں تھا, لیکن ابو نے اس کو زبردستی ڈالا ہوا تھا. وہ بھی کافی زیادہ ریلیٹیبل ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں ہمارے یہاں وہ زبردستی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اماں ابا کے کہنے پر, لیکن ریالٹی میں جو ہے نا ان کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے. بالکل. اور میرے اس ارد گرد تو بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں. بالکل. انفارچونیٹلی یہ کہ ہمارے ابا ابا کو اتنا نہیں آئیڈیا, وہ بیچارے فائنینسز کے اوپر ہی دیکھتے ہیں کہ کس ڈگری کے بعد کون سی اچھی جاب ملے گی. تو ہم لوگ جو ہیں وہ سب اسی کے اندر میڈیکل انجینئرنگ اور اس میں ڈالے جاتے ہیں, ڈسپائٹ یہ کہ ہمیں انٹرسٹ نہ ہو. تو یس, وہ جب فرحان جو ہے وہ اپنا پیشن اور ڈریم فالو کرتا ہے, تو آئی تھنک کہ بہت سارے لوگوں کو بہت خوشی ملی ہوگی یہ دیکھ کر مووی میں. ہاں, اور یہ جو آپ ڈگری والی بات کر رہی ہیں, اس کے اندر ایک کیریکٹر دکھایا چتر, جس کو ایک طرح سے نیگیٹو کونوٹیشن میں دکھایا انہوں نے جان بوجھ کے کہ ہاں یار پڑھتا ہے بہت زیادہ لیکن رٹو تو ہوتا ہے, کلیئر کر لیتا ہے, جاب بھی کر لیتا ہے, لیکن وہ جو مین کیریکٹر ہے رنچوڑ داس, اس سے پھر بھی پیچھے ہی ہوتا ہے. وہ اس کا باس ہوتا ہے اینڈ میں جو نکلتا ہے. تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ گریڈس کے پیچھے نہ بھاگے آپ, ایکسیلنس کے پیچھے بھاگیں. پہلی بار پوری فلم بنا دی اس ٹاپک کے اوپر. اٹس بیوٹیفل. آئی مین ایک جو ناول ہے وہ ضرور پڑھیں, بیکاز اٹس بیسڈ آن چیتن بھگتس ناول. سو وہ ناول پڑھیں, وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, اس سے وہ اور بھی زیادہ ریلیٹیبل لگے گا آپ کو. یہی کیریکٹرز ہیں اس میں, یہی کیریکٹرز ہیں. اچھا, لاسٹ مووی کی ہم بات کریں گے
جس نے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا تھا 2011 میں. ایک طرح سے فالو اپ مووی کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ, جو کہ دل چاہتا کہ ایک طرح سے فالو اپ تھی. دونوں موویز کے حوالے سے تھوڑی بہت بات کی جا سکتی ہے. زندگی نہ ملے گی دوبارہ کیوں اتنی زیادہ ہٹ ہو گئی تھی, میگا ہٹ, ابھی تک جو ہے کافی زیادہ ریلیٹیبل ہے. میں تو ابھی بھی جب بھی ٹریول کر رہا ہوتا ہوں, اس سے پہلے دوستوں کے ساتھ جب بھی ٹریول کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ, پہلے یہ فلم دیکھتا ہوں, اس کے بعد ہم لوگ ٹریول پلان کرتے ہیں اپنا, کہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ بڑا مزہ آتا ہے. فیل گڈ مووی ہے. آئی ووڈ وانٹ ٹو آلسو نو کہ واٹس یور ٹیک آن اٹ نا, کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ کیوں اتنی ہٹ تھی. اچھا, میرا ٹیک یہ ہے کہ اگر ہم سائیکلوجیکلی بھی بات کریں نا, تو اس کے اندر ایک ورک لائف بیلنس کے اوپر ایک بات ہوئی ہے, اور سٹل طریقے سے بات ہوئی ہے, بڑی خوبصورتی سے بات ہوئی ہے. دے ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ورک لائف بیلنس, کہ بھائی اپنا کام کو جو ہے آپ کام کریں, لیکن ساتھ میں آپ کنیکشنز بھی بنائیں, فرینڈس بھی رکھیں, اور انجوائے بھی کریں, کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے. صحیح ہے. سو بٹ دے ہیو پریچ دیٹ میسج ان اے ویری سٹل وے. آئی تھنک دیٹس ویری ریلیٹیبل فار پیپل. اینڈ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ دکھائی کہ تینوں جو دوست ہیں, تینوں کی فائنینشیل سچویشن ڈفرینٹ تھی. کبیر دیوان بے انتہا امیر تھا, اس کے بعد جو ارجن تھا وہ نیا امیر ہوا تھا, اور اس کے بعد جو فرحان اختر تھا عمران, وہ امیر نہیں تھا بہت زیادہ, وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا, اور لیکن تینوں پکے دوست, بے انتہا پکے دوست. تو پیسوں کی ان کو فکر نہیں تھی. اینڈ میں وہ جو ارجن کہہ رہا تھا نا کبیر دیوان کو کہ ساری زندگی تیرے پیسوں پر میں پے عیاشی کی ہے, اٹس مائی ٹائم ٹو پے. سو یہ بڑا ریلیٹیبل فیکٹر تھا کہ جب دوستی آپ کی پکی ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کو پیسوں کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر آپ کے دوست ہوتے ہیں اور آپ کا ٹرپ ہوتا ہے اور آپ کا پلان ہوتا ہے. آپ بزنس کلاس والا پلان کر رہے ہو یا پھر فل اکانومی, لیکن اگر دوست آتے تو پھر وہ پیسے ہو جاتے ہیں پلان اگر آپ کر لو. دین اس کے اندر ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ تینوں کی اسٹوری الگ الگ چل رہی تھی. تینوں کے الگ الگ اپنے اپنے فیئر تھے, وہ ایڈونچرس دکھائے انہوں نے, اس ایڈونچر کے تھرو ان کے فیئر نکلے. کسی کا جو ہے وہ بل فائٹنگ والا تھا, اسکائی ڈائیونگ والا تھا, اسکوبا ڈائیونگ والا تھا. یہ تینوں الگ الگ فیئر تھے, اور تینوں کی الگ الگ اسٹوری بھی چل رہی تھی. لو اسٹوری بھی الگ الگ چل رہی تھی. ارجن کی الگ چل رہی تھی, فرحان کی کوئی لو اسٹوری نہیں تھی. فرحان جو عمران تھا وہ فلرٹ کر رہا تھا, لیکن اس کے باپ کی جو اسٹوری چل رہی تھی وہ بہت ایموشنل تھی, بڑی خطرناک اسٹوری تھی. دین اس کے بعد جو اینڈ ہوتا ہے وہ بھی الگ تھا, کہ وہ اینڈ میں جو ہے عمران اپنی امی سے معافی مانگتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنے باپ کو ڈھونڈنے گیا تھا تو اپنی امی سے معافی مانگتا ہے کہ میں واپس آ جاؤں گا آپ کے پاس, آپ کبھی بلیم نہیں کروں, آپ صحیح کہہ رہی تھیں. اینڈ دین جو ارجن ہے وہ جو ہے فائنلی اس کو ایک نئی لڑکی مل جاتی ہے, لیلا, جو کہ اس کے مطابق مطلب اس کے لیے ڈریم گرل تھی, پوری زندگی چینج کر دی اس کی اس نے نا. اور اس کی جو ایکس تھی وہ تھوڑی سی ٹاکسک بھی تھی, اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی, اور ارجن بھی جو ہے نا کام میں بہت زیادہ مصروف تھا. بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اس نے ایک اچھی خاصی لڑکی جو ہے وہ کھو دی اپنے کام کے چکر میں. اور کبیر دیوان کی جو لائف اسٹوری وہ یہ ہے کہ بیچارہ جو ہے وہ غلطی سے ہاں کر دیتا ہے, اور وہ کافی ساری لوگوں کے ساتھ شاید ایسا ہوتا ہو, غلطی سے ہاں کر دی, لڑکیاں بھی غلطی سے ہاں کر دیتی, لڑکے بھی غلطی سے ہاں کر دیتا ہے. پھر اینڈ میں جا کر جو ہے وہ پھر پرابلم ہوتی ہے. تو اس نے بولا کہ بھائی شادی سے پہلے ہی کلیئر کر دی جائے کہانی. سو کافی ساری اسٹوریز چل رہی تھیں, ہم اگر بیچ میں غور سے دیکھیں تو اس کو اینڈ مومنٹ پہ لے کر آنا, تینوں اسٹوریز کو ایک ساتھ چلانا, ایک ساتھ ختم کرنا. آئی تھنک مجھے اس کی رائٹنگ بڑی نیکسٹ لیول لگتی ہے, کہ بہت اچھا لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے. دین بیچ میں جو جوکس چل رہے ہیں دوستوں کے, وہ بھی بہت فنی. دوست جو ہے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں, وہ دوستوں میں ہوتا ہے. وہ لڑکے کرتے ہیں مل کر نا, کسی کو ڈرا دیا, کسی کا مذاق اڑا دیا, اور چیخیں مار رہا تھا کہ دیکھ کر نا کہ سامنے کوئی ہے. سو بڑا انٹرسٹنگ سین تھا. سو ایک سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو اس میں اور بھی ہے, وہ یہ کہ جب آپ, جیسے ہم بھی یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ اپنی پرابلمس میں اپنی لائف میں اتنے گھرے ہوئے ہوتے ہیں. سو واٹ وی ٹرائی تھرو تھیراپی از ٹو کریٹ اے ڈسٹینس بٹوین دیئر لائف اینڈ دیم, رائٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ڈسٹینس سے دیکھیں اپنی پرابلم کو, اپنے ایشوز کو تھوڑا سا نا دور سے دیکھیں, کیونکہ تھرڈ پرسن کتنا اچھا مشورہ دے دیتا ہے ہمیشہ. آپ تو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اس میں, تھرڈ پرسن, کیونکہ تھرڈ پرسن ڈسٹینس پہ ہوتا ہے. سو ٹریولنگ ڈز دیٹ. ٹریولنگ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس دیتی ہے. میں وہیں آ رہا تھا, اس میں امپورٹنس آف ٹریولنگ دکھائی ہے بہت زیادہ, کہ ٹریول کتنا ضروری ہے آپ کے لیے. آپ, اور کیونکہ ان کی لائف میں سارے مسئلے چل رہے تھے, لیکن ٹریول کی وجہ سے وہ مسئلے سلو آپ نے دیکھا ختم ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ وہ کبھی ٹوماٹینا فیسٹیول میں جا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں. تو ان کی ٹینشن, دوستوں کی یہ پھڈا بھی دکھایا تھا کہ آلریڈی ایک گرج چل رہا تھا عمران اور رتک کے بیچ میں, ارجن اور عمران کے بیچ میں یہ کیریکٹرس تھے. اور پھر اینڈ میں جو ہے وہ کس طرح سے دوستی ان کی دوبارہ سے ہو جاتی ہے, اور دونوں ایک دوسرے سے سوری کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے سوری تیرا دل دکھایا. امپورٹنس آف ٹریولنگ, کہ ٹریول آپ کرتے ہو تو پھر آپ
جس بندے کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہو یا تو آپ اس کے پکے دوست بن جاتے ہو یا تو دشمن بن جاتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کو ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے ٹریولنگ میں, ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہو. سو آئی تھنک سب سے مین چیز جو ہے نا زندگی نہ ملے گی دوبارہ کی وہ ٹریولنگ تھی, کہ کتنی امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے ٹریولنگ, ایڈونچرز اور یہ ساری چیزیں, لو اسٹوریز, مختلف اسٹوریز بن رہی ہوتی ہیں. I really enjoyed that movie. I always watch that movie. Especially جب میں ایئر لائن میں ہوتا ہوں, کسی بھی فلائٹ میں ہوتا ہوں, ایمریٹس میں, تو ان کی تو پکی ہے اور فلم لازمی دیکھنی ہے. I love that movie. اینڈ کرتے ہیں ہم لوگ, اس ڈیکوڈ کرتے ہیں تھوڑا سا ایک شخصیت کو تھوڑا سا, اور پھر اپنا پوڈ کاسٹ اینڈ کریں گے, جو کہ میری فیوریٹ شخصیت ہے, اور وہ ہے لاسٹ آف دا اسٹارس, شاہ رخ خان. وائی شاہ رخ خان از so popular since 90s and he is still relevant. What do you think? I think it has a lot to do with how he has presented himself as well. In a sense, which is with a lot of genuinity. لیکن یہ کہ شاہ رخ خان has presented himself as the boy next door. وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے آیا, and he is very vocal about it. پھر وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہی لاسٹ ہز پیرنٹس ایٹ اے ینگ ایج, اینڈ دین ہی ڈیٹیل سم ٹائمس ہی ایکسپلینس کہ کیسے ہی وینٹ تھرو دیٹ کائنڈ آف پین. ہی از سم ون ہوز آلسو کائنڈ آف بریکنگ اسٹگماز, کہ وہ بتاتا ہے کہ میں بہت روتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں vulnerability شو کرنا. یا سو ہی از سم ون ہوز ویئرنگ vulnerability on his sleeve and he's okay with that. And that what makes people connect with him. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس پوڈ کاسٹ میں کہی کہ vulnerability کے اوپر ہیومن کنیکشن ہوتا ہے, اینڈ شاہ رخ خان از vulnerable like that, and he tells you کہ یار میں تو بہت روتا ہوں, اپنی لائف اسٹرگلز بتاتا ہے, ان ڈیٹیل بتاتا ہے, تو that makes people connect with him. On top of it, he's very charming as well. اپنی غربت کی قصے اکثر و بیشتر وہ بتا رہے ہوتے ہیں, اور اپنی والدین کی قصے اکثر و بیشتر بتا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ بتانا کہ میرا یہ حال تھا, فرام ریکس ٹو ریچز والا حال ہے. اینڈ میں اگر ان کو دیکھتا ہوں اس طرح کے بندے کو, تو میں تو انسپائر ہوتا ہوں کہ یار ہماری بھی حالت ایسی ہے کہ ہم بھی غریب ہی ہیں اس وقت. اس لیول تو نہیں ہے, یہ لیول تو نہیں ہے کہ ہم بلینئر ہیں وہ ان ڈالرز میں. سو بن سکتے ہیں, اس لائف ٹائم میں بنا جا سکتا ہے. شاہ رخ خان کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں, وہی والی چیز ہے. سو آئی تھنک وہ چیز جو ہے نا بڑی ریلیٹ کرتی ہے. دین وہ پاور دیکھنا, اسٹارڈم دیکھنا, اسٹارڈم کتنا نیکسٹ لیول ہے, وہ چیز بڑی فیسینیٹ کرتی ہے کہ یار کیا بات ہے, کیا زبردست چیز ہے. اچھا, اوپر سے بہت پاور, بہت اسٹارڈم کے بعد شاہ رخ خان از سو ہمبل, رائٹ, اینڈ ہی ریسپیکٹس women so much, the way he treats women, and then the way he treats other people, وہ اتنا humble ہو جاتے ہیں, اتنا grounded ہیں, تو یہ بھی تو بہت that adds to the charm. Yeah, it does. اور یہ تو اس بندے نے کبھی خود اپنے منہ سے بولا نہیں, ان کے ارد گرد کے لوگ جو اکثر یہ اسٹوری سناتے ہیں, اور اسپیشلی میں جن لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ملاقات ہوئی ہے شاہ رخ خان سے, انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہ بات بولی کہ ونس یو کراس از سیکورٹی, سب سے مشکل کام ہے اس کی سیکورٹی کراس کرنا ہے, بٹ ونس یو کراس دیٹ بیریئر, تو اس کے بعد تو آپ شاہ رخ خان سے ملیں گے ایسے جیسے وہ آپ سے ملنے آیا ہے. دس از ویری شاکنگ. اگر آپ فین ہیں اس کے اور آپ جا کے ملتے ہیں, وہ آپ سے اس طرح مل رہا ہے کہ وہ آپ کو جاننا چاہتے ہیں, تو پھر تو آپ تو اور ڈبل فین ہو جائیں گے, جبرا فین ہو جائیں گے آپ, جبرا فین مومنٹ آ جائے گا. یہ سو میں ایک بک پڑھ رہی تھی, اس کے اندر چارم کا تھا, ہاؤ ٹو انکریز یور چارم. آئی ہیو فارگوٹن دی نیم آف دا بک, مے بی دیٹ واز دا نیم آف دا بک. اس میں تھا کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو اپیئر چارمنگ, تو آپ اگلے پرسن کو بہت اٹینشن دیں, ٹھیک ہے, اور آپ اگلے پرسن کی بات میں جینیون انٹرسٹ لیں, آپ اس کی بات میں آگے سے سوال کریں. سو اگر آپ کسی کے لیے جینیون انٹرسٹ شو کرتے ہیں, تو یو اپیئر چارمنگ ٹو دیٹ پرسن. سو شاہ رخ خان ڈز دیٹ. He takes genuine interest in the people he meets. Everyone, مطلب جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, یہ لوگ جو آ کے کہانیاں لکھتے ہیں یوٹیوب پہ بھی ہیں, اور انٹرویوز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ شاہ رخ خان جینیون انٹرسٹ لیتا ہے آپ کے اندر. ساتھ میں اپنی برانڈنگ پہ بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. اب دیکھیں ہم شاہ رخ خان کو جو ہے نا, وہ انسٹاگرام کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. شاہ رخ خان ڈز ناٹ یوز انسٹاگرام. پوجا ڈڈلانی استعمال کرتی ہے, جو ان کی مینیجر ہے, وہ استعمال کرتی ہے انسٹاگرام. چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ ہو, شاہ رخ خان استعمال نہیں کرتا خود. پوجا کرتی ہیں, پوجا ڈڈلانی جو ان کی مینیجر ہے. اینڈ دین اس کے علاوہ ٹویٹر ہے جو کہ صرف شاہ رخ خان استعمال کرتا ہے. وہ آنس کے سار کے کرتا ہے وہاں پر 10-15 منٹ کا, تو وہاں کبھی کبھی وہ جب مووی آ رہی ہوتی تب وہ ایسا آنس کے سار کے کرتا ہے, اور وہ پہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے آنس کے سار کے, میں نہیں پوچھا, مجھے کبھی جواب نہیں ملا. تو بات یہ ہے کہ
یہ ایک ہے بالکل ایکسکلوزیو ہونے والا. دین ان اپروچیبل والا سین کہ یو نیور نو ویئر ہی از, ویئر از شاہ رخ خان. یو ٹرائی ٹو سرچ آن گوگل, گوگل بھی نہیں بتائے گا کہ آج کدھر ہے شاہ رخ خان. اور یہ بڑا سین ہے کہ وہ بہت ہی ان اپروچیبل ہے, بہت زیادہ سیکیورٹی ساتھ ہوتی ہے, بہت مشکل ہے ملنا. اور آپ شاہ رخ خان کے ساتھ آپ کسی کو کولیب کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, اسپیشلی اس وقت جس طرح سے انہوں نے اپنا ریٹرن کیا ہے 5 سال بعد. تو وہ اور ایک ریلیٹیبل چیز آگے لوگوں کے لیے کہ یار کیا بات ہے, کیا کم بیک کیا ہے, دوبارہ گر کے دوبارہ اٹھنا. پھر وہ ریلیٹیبلٹی آتی ہے کہ نہیں یار اس طرح کا زندگی میں کم بیک ہو تو ایسا ہو کہ وہ 1000 کروڑ کی جو ہے وہ پٹھان مار دی بغیر انٹرویو دیا, انٹرویو نہیں دیا کہیں بھی. سو شاہ رخ خان از دی امبوڈیمنٹ آف ریزیلینس, ہے نا. ہی از ویری ریزیلینٹ. جب وہ جیسے وہ بات بھی کرتے ہیں تو ان کے انٹرویو میں تھا کہ بھائی میں تو کروں گا کام, یو نو, اینڈ آئی ایم گونا اسٹل کیپ آن ڈوئنگ اٹ. سو یہ جو اسٹرینتھ ہے, جو ریزیلینس, ایک ول پاور ہے, یہ بھی لوگوں کو بہت پسند ہے. پیپل ریلیٹ ٹو دیٹ, دیٹ گیوز کائنڈ لائک ہمیں بھی موٹیویشن دیتی ہے. وہ ان کی موٹیویشن ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یار لک ایٹ ہم. اور اپنے آپ کو کنگ کا درجہ بھی دیا ہوا ہے نا بیسکلی. اس ایج کے اندر بال بہترین رکھے ہوئے ہیں, باڈی بہترین رکھی ہوئی ہے. اب یہ ایج تھی ایگزیکٹلی, اور 57, 58, اور امیتابھ کی بھی یہی ایج تھی جب اس نے سوریا ونشم کی تھی. تو امیتابھ لک ایکچولی ویری اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ ناؤ لک ایٹ ہم ان پٹھان اینڈ دین another movies as well. So he looks young, he looks fit, he looks perfectly fine. ہیرو نہیں تو کوئی ایک ولن آ سکتا ہے, یا پھر اولڈ ہیرو ہوتے ہیں نا ہالی ووڈ میں جس طرح سے چلتا ہے ویسا. سو بڑا نیکسٹ لیول ہے اپنی فٹنس پہ کام کرنا, اپنی ڈریسنگ پہ کام کرنا. حالانکہ ٹریڈیشنلی جسے ہم ٹریڈیشنل بیوٹی کہتے ہیں اس کے اندر شاید شاہ رخ خان نہیں لائی ڈاؤن کرتے ٹریڈیشنلی بیوٹیفل میں, لیکن یہ کہ شاہ رخ خان ہیز گرومڈ ہمسیلف ان دیٹ وے اینڈ ہیز کیپٹ ہمسیلف ان دیٹ وے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ دیٹ کائنڈ آلسو گیوز اے میسج ٹو دی ینگر جنریشن ایز ویل کہ آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی گروم ہو سکتے ہیں, آپ بھی ترقی کر سکتے ہیں. اور میں نے تو جیسے ماہرہ خان کا انٹرویو سن رہا تھا, اس میں اس نے کہا کہ وہ بندہ پتہ نہیں کون سا پرفیوم لگا کر آتا ہے. وہ بھی ایک مسٹری ہے کہ شاہ رخ خان کا پرفیوم بھی کچھ ہے الگ نا. ہر کٹرینہ کیف نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ شاہ رخ خان کا پرفیوم پتہ نہیں کیا ہے. تو اٹ ایڈس ٹو دیٹ رائٹ کہ یار وہ ایک الگ ہی بندہ ہے, وچ از ویری انٹرسٹنگ. اینڈ دین پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہی از اے ویری گڈ ریڈر ایز ویل, نیکسٹ لیول ریڈر. رات 12 سے 4 بجے تک جو ہے اس کو ریڈنگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ایوری نائٹ ہی یوز ٹو ریڈ فار لائک 3-4 hours لازمی, جس کی وجہ سے جو ان کا جو پورا لائبریری بھرا ہوا ہے, ہی ریڈ ہنڈریڈز آف بکس. یہ وجہ ہے کہ وہ بندہ جب بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ ہی بات کرتا ہے. اس وجہ سے ان کی ویٹ بھی بڑی اسٹرانگ ہے, اور ان کا جو انٹلیکٹ لیول ہے وہ بہت نیکسٹ لیول ہے. آئی تھنک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر از کہ ریڈنگ میکس یو وائز اینڈ ریڈنگ میکس یو ویری انٹرسٹنگ ایز اے پرسن. سو پیپل شوڈ ریڈ. تو ہم بیسکلی کوشش کر رہے تھے شاہ رخ خان کی پرسنالٹی کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے. فیم, ایکٹنگ, اور آف کورس موویز تو ہیں, لیکن ایز پرسنالٹی کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ باقیوں سے ڈفرینٹ ہیں, جس کی وجہ سے شاہ رخ خان ہے. اچھا, آلسو لائک کہ وہ کتنا ایلوکینٹلی بولتے ہیں. لائک اگر اردو بولتے ہیں تو بھی بہت اچھی بولتے ہیں, انگلش بولتے ہیں تو بھی بہت اچھی بولتے ہیں. دیٹ ایڈس ٹو ہز چارم ایز ویل. بہت اچھی ہے ان کی. بالی ووڈ میں تو خیر اکثر جو لیرسسٹ ہوتے ہیں یا پھر گانے ہوتے ہیں وہ تو اردو میں ہی ہوتے ہیں, آدھے سے زیادہ ڈائلاگس بھی اردو میں ہی ہوتے ہیں. تو کسی اچھے ایکٹر کو, بہت اچھے ایکٹر کو اچھی اردو بولنا ضروری ہے, اور اس میں شاہ رخ خان ہے. سو آئی تھنک یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شاہ رخ خان ہے. ہی از آلسو ویری فلاسفیکل. ٹرو, ریڈنگ کی وجہ سے ہوا ہوگا یہ فائدہ. بٹ مطلب he has substance. He's deep like that. Like when he starts talking, it shows that he thinks deeply. کیونکہ اکثر و بیشتر میں اوپینینس دیکھتا ہوں تو بڑے نئے قسم کے اوپینین ہوتے ہیں جو کہ کافی ریلیٹیبل ہوتے ہیں کہ ارے اس بار اس طرح سے تو میں نے سوچا نہیں. تو ویری نائس یار, زبردست ہماری ڈسکشن ہو گئی سارے ٹاپکس کے حوالے سے. What do you think? I think so. I think بہت اچھی پوڈ کاسٹ. مزہ آیا, مجھے بہت مزہ آیا. دوبارہ سے کرنا چاہیے. آئی تھنک نیکسٹ ٹائم جو ہے نا میں عوامی پوڈ کاسٹ کریں گے, جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سے ہم پوچھیں گے بھائی کیا سوال ہے, پوڈ کاسٹ اس کے اوپر کریں گے پورا لوگوں کے سوال. کیونکہ اس بار ہم لوگوں نے ایڈ نہیں کیا نا لوگوں کے سوالوں کو, انفارچونیٹلی ہم لوگ جلد بازی میں کر رہے تھے پوڈ کاسٹ, لیکن بڑا مزہ آیا مجھے یار. تمازل آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. اور جتنے بھی دوست یہاں پر دیکھ رہے ہیں, دی کام پلانٹ نام ہے آپ کے اس کا,
تو اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت ہو کسی بھی قسم کی تھیراپی, کیا بولوں, کیا بولنا چاہتا ہوں, سائیکو تھیراپی, کاؤنسلنگ سیشنز, اف یو آر گوئنگ تھرو ڈپریشن, اینزائٹی, خدا نہ خواستہ اگر ان چیزوں کی ضرورت پڑے تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ کو کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو بڑا مزہ آیا کانورزیشن کر کے, اینڈ آئی ہوپ کہ میں نے جتنا سیکھا ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے لیے بھی کچھ بہتر مواد اکٹھا ہو گیا ہوگا, آپ نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا ان سے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, میرا پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایکسپرٹ ہمارے پاس آئے تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے, کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں کہتا, میں نہیں کہتا کہ مجھے بہت نالج ہے. آف کورس ایکسپیرینس ہے, اسٹوریز ہم شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ کانورزیشن ہے, پوڈ کاسٹ ہے, لیکن یہ کہ ایکسپرٹ اوپینین دینا اور بتانا کہ نہیں یہ ہوتا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے, تو کانٹینٹ کریشن میں دے سکتا ہوں میں, لیکن باقی چیزوں کے اندر اتنا زیادہ نہیں دے سکتا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانورزیشن اچھی لگی ہوگی, اور آئی ہوپ کہ تماظر آپ کو بھی ہمارے ساتھ مزہ آیا ہوگا. بہت مزہ آیا. اپنا خیال رکھیے گا, آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا, اور چینل کو لائک سبسکرائب یہ والی چیز تو ہے, میں زیادہ کہتا نہیں ہوں, لیکن آف کورس تم لوگ ویسے ہی کر لیتے ہو, اس کے لیے بہت بہت شکریہ, کامنٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو اگر آپ تک دیکھ رہے ہو اینڈ تک, تو یہ یاد رکھنا کہ یار تم لوگ میرے دل کے بہت قریب ہو, جو لوگ اینڈ تک دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم, اللہ حافظ.